بارش جو ہے یہ رحمت ہوا کرتی ہے، تو اسی رحمت کے صدقے سے میں دعا کرتے ہوئے سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ تیار تو ہے نا؟ کہیے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اللہ تعالی ہماری آواز کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وشہداء ملتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن لذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، شہید اعظم کانفرنس میں بیٹھنے والوں، آقا حسین کی الفت دل میں رکھنے والوں، خوب خوب پنجتن پاک سے محبت کرنے والوں، شہر خواجہ کی نگری میں اپنی زندگی بسر کرنے والوں، آؤ چلیں دعاؤں کا صدقہ لے کر نبی ہاشمی دو جہاں، سیاہ لامکہ معراج کے دولہ، ہم سب کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ پر والہانہ انداز سے محبت کے ساتھ بلند آواز سے جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور نبی آل نبی کی محبت میں جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں نہیں مومنوں درود پڑھو گے؟ غلام آقا ہو اور درود پڑھنے سے قطرائیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کی بارگاہ میں تو دعا ہونی چاہیے، اے میرے مولا زندگی کے آخری لمحات تک لب پہ کوئی الفاظ ہو تو درود پاک کا ہو، اور تنہائے درود میں سناتا جاؤں۔ کیوں نہ ہم درود پاک سنائیں؟ گناہیں کتنی ہم نے کر ڈالی ہے، خطائیں ہم سے کتنی ہو گئی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ صبح سے لے کے شام تک ہماری فہرست گناہوں کی اگر لے لیا جائے تو انسان اپنی خطاؤں کے بارے میں لکھ نہیں سکتا کہ میں نے کون سی خطائیں آج کر ڈالی ہے۔ یہ تو ایک دن کی بات ہے جو صبح بستر سے اٹھنے کے بعد شام کو بستر میں جانے کے بعد یقیناً اس کے درمیان میں جتنی خطائیں ہوئی، کہاں میں چلا، نگاہوں نے کون سی خطا کی، پیر نے کتنے گناہ کیے، ہاتھ نے کیسے کیسے گناہ کیے، الفاظ نے کیسے جملے ادا کیے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ یقیناً مسلمانوں پھر پورے مہینے کی خطا کتنی ہوگی، پورے سال کی خطا کتنی ہوگی، پوری زندگی کی خطا کتنی ہوگی۔ تو بتاؤ کوئی ایسا عمل نہ بتا دوں جو عمل ایسا ہو جو اللہ تبارک و تعالی وعدہ کرتا ہو اپنے بندے سے، اے میرے بندہ تو وہ نیک کام کر، تیری ہر خطا کو میں معاف کر دوں گا، تیری زندگی کی ہر غلطی کو میں معاف کر دوں گا۔ آؤ مسلمانوں ایسا طریقہ بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج میں ہیں۔ کہاں پہ ہیں؟ سفر معراج میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک فرشتہ ہے جو کوئی حساب کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل یہ فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے، یہ فرشتہ کرتا کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے، رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ دنیائی خطہ میں
روئے زمین میں جتنے بھی برسات کے پانی کی بوندیں گرتا ہے نا، اس کا تم نے حساب رکھنا۔ فلاں جگہ کتنی بوندیں گری، فلاں جگہ بارش کے کتنے قطرات گرے ہیں، اس کا حساب کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتہ یہ تو بتا، اتنی بوندوں کو تم گن لیتے ہو، اس کا حساب کر لیتے ہو؟ کہاں یا رسول اللہ علیہ السلام، رب نے مجھے وہ علم دیا ہے جس علم کے ذریعے سے روئے زمین میں جتنے بھی برسات کی بوندیں گرتی ہے اس کا حساب میں اپنے رجسٹر میں لکھتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہماری خود کی چھت کے اوپر کتنی بوندیں گری، ہمیں گننے سے ہم قاصر ہے۔ بڑا سے بڑا کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاؤ، بڑا سے بڑا کمپیوٹر لے کے بیٹھ جاؤ، لیکن اس کی گنتی تم نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ جسے توفیق عطا کر دے، اللہ جسے طاقت دے دے، وہ فرشتہ ہے، وہ معصوم ہے۔ اللہ نے اتنا علم دیا کہ وہ روئے زمین میں جتنے بھی قطرات بارش کے گرتے ہیں اس کا حساب وہ رکھا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا پھر تو تمہیں بہت علم ہے، تم تو ہر ایک چیز کی گنتی کر لیتے ہو، ہر حساب تمہارے پاس ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میں بڑا سے بڑا حساب کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کوئی ایسا حساب ہے جو کرنے سے تم قاصر رہو؟ فرماتے ہاں ہاں یا رسول اللہ علیہ السلام، جب آپ کا کوئی غلام آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، رب اس کے جواب میں اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ اس کا حساب میں نہیں لگا پاتا ہوں۔ اس کا حساب میں لگانے سے قاصر ہوں، اس کا حساب میں نہیں لگا پاتا ہوں۔ قربان جاؤ مسلمانوں، قربان جاؤ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں جو بندہ درود پڑھ لیا، اللہ اس کا اجر اتنا دیتا ہے کہ وہ فرشتہ جو روئے زمین کے ہر خطے میں بارش کی بوندوں کو گن لیتا ہے، لیکن وہ فرشتے نے کہا اے میرے مولا میں قاصر ہوں اس حساب سے جو حساب یا رسول اللہ آپ پر کوئی آپ کا غلام درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے اجر میں اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، کس قدر گرا اللہ کی رحمتیں برستی ہوگی جب بندہ ایک مرتبہ درود پڑھ لے۔ تو آئیے اپنی گناہوں کو یاد کریں، اپنی خطاؤں کو یاد کریں اور ایک بار جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دائما کثیرا کثیرا۔ اللہ اس درود پاک کے صدقے میں میرے مولا ہماری ہر خطا کو تو معاف عطا فرما۔ اس محفل پاک میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں میرے مولا انہیں ہر خطا سے پاک عطا فرما۔ پنجتن پاک کا صدقہ سب پہ عطا فرما، آقا حسین کا صدقہ سب پہ عطا فرما۔ بچوں پہ، بوڑھوں پہ، نوجوانوں پہ، سب پہ اپنی اپنی جائز تمنائیں لے کے آئے ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو تو قبول و مقبول عطا فرما۔ تبھی تو شاعر نے کہا یہ محفل کس کی ہے، ہو لب خاموش تو چہرہ ضرور بولے گا، ہو لب خاموش تو چہرہ ضرور بولے گا، علی کا چاہنے والا ضرور بولے گا، علی کا چاہنے والا ضرور بولے گا۔ کوئی بولے یا نہ بولے خدا کی قسم، کوئی بولے یا نہ بولے خدا کی قسم، علی کی یاد میں کعبہ ضرور بولے گا، علی کی یاد میں کعبہ ضرور بولے گا۔ اور شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، اہل خرد یہ بھی نہ سمجھ سکا کیا حسین ہے، اہل خرد یہ بھی نہ سمجھ سکا کیا حسین ہے، سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے، سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے۔ ایمان اور کفر میں کوئی نسبت نہیں، ایمان اور کفر میں کوئی نسبت نہیں، دنیا ہے رات تو سویرا حسین ہے، دنیا ہے رات تو سویرا حسین ہے۔ اور بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، رسول ہے چراغ تو اجالا حسین ہے، رسول ہے چراغ تو اجالا حسین ہے۔ وہ مرحلے کو یاد کرو مسلمانوں جس مرحلے میں آقا حسین کا سر اقدس نیزے پہ تھا، تو کس تیور کے ساتھ شاعر کہتا ہے علی کا لاڈلا ہے تیور دکھا کے چلتا ہے، بولو یا علی، علی کا لاڈلا ہے تیور دکھا کے چلتا ہے، شہید ہے
شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے، شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے۔ اور سر حسین نیزے پہ کر دیا یہ اعلان، سر حسین نیزے پہ رہ کے کر دیا یہ اعلان، جو جیتا ہے وہ سر اٹھا کے چلتا ہے، جو جیتا ہے وہ سر اٹھا کے چلتا ہے۔ تبھی تو کہا گیا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آخری میں ایک نسبتی شعر پڑھتا ہوں جس سے ہر انسان تڑپ جائے گا، نسبتی شعر مخدوم اشرف سمنا کا۔ ایک بار مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ مخدوم اشرف ایک مسلسل فیض و رحمت کی فراوانی میں ہے، مخدوم اشرف ایک مسلسل فیض و رحمت کی فراوانی میں ہے۔ دل میرا جب سے اشارہ شاہ سمنانی میں ہے، دل میرا جب سے اشارہ شاہ سمنانی میں ہے۔ اور اشرفی ہوں ڈوب جانے کا مجھے خطرہ نہیں، اشرفی ہوں ڈوب جانے کا مجھے خطرہ نہیں، میرا سارا خاندان اشرف کی نگرانی میں ہے، میرا سارا خاندان اشرف کی نگرانی میں ہے۔ آئیے ایک بار مچلتے ہوئے جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارا وعدہ ہے آپ سے کہ انشاءاللہ کربلا سے شام کے لمحات کو آپ کو سننا ہے، محسوس کرنا ہے۔ کون بتا سکتا اپنے جملوں کے ذریعے سے وہ لمحات، وہ ظلم و ستم کی پہاڑ توڑنے والے جذبات کون اپنے الفاظ کے ذریعے سے بیان کر سکتا ہے؟ کوئی مقرر اگر اپنے آنسوؤں کو پانی کے بجائے خون میں تبدیل کر لے، دل کی آہٹوں سے خون کے قطرات نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دے، پھر بھی وہ کربلا سے شام کے واقعے کا حق کوئی بندہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا پہلے اس کو سمجھو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ رب فرماتا ہے جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اس کا تمہیں شعور نہیں ہے، تم اسے دیکھ نہیں سکتے ہو کیونکہ اللہ نے تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں دیا کہ تم اسے دیکھ سکو۔ یہ فلسفہ کیسا ہے؟ انسان ہل نہیں رہا ہے لیکن قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ انسان کا بازو کٹ گیا، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ آنکھیں بند ہو گئی ہے، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ لب خاموش ہے، قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ گلا کٹ چکا ہے، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ جسم حرکت نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ یہ کیا ہے فلسفہ؟ انسان مجھے کہتا ہے نوری صاحب کیا آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہو؟ کیا اسے نہیں کہتا ہے موت؟ انسان نہیں ہلے تو موت نہیں ہے۔ میں نے کہا بے شک موت ہے۔ کہ زبان بند ہو جائے تو کیا موت نہیں ہے؟ میں نے کہا بے شک موت ہے۔ روح نکل جائے تو کیا موت نہیں ہے؟ میں نے کہا بے شک موت ہے۔ آنکھیں بند ہو جائے تو کیا موت نہیں ہے؟ بے شک موت ہے۔ انسان کو قبر میں ڈال دیا جائے کیا موت نہیں ہے؟ میں نے کہا بے شک موت ہے۔ میں نے کہا اسی کو تو فلسفہ موت کہتے ہیں۔ کہنے کہ پھر آپ نے کیوں کہہ دیا کہ جو انسان کٹ جائے وہ زندہ ہے؟ آپ نے کیوں کہہ دیا جو گلا کٹوا لے وہ زندہ ہے؟ میں نے کہا یہی تو سمجھنا ہے، جو تم سمجھے ہو وہ فلسفہ موت ہے، اور قرآن فلسفہ موت نہیں فلسفہ شہادت سمجھا رہا ہے۔ قرآن تمہیں فلسفہ موت نہیں فلسفہ شہادت سمجھا رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے کٹ گیا تو کیا ہوا مگر وہ زندہ ہے، سانسیں رک گئی تو کیا ہوا مگر وہ زندہ ہے۔ اس کو اگر سماعت کرنا ہو تو ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں کہ پیشاور کی زمین ہے، اس جگہ پہ ایک علم الدین نام کر کے ایک بندہ تھا۔ فرماتے 100 سال سے زائد، آج سے 100 سال سے زائد کا یہ معاملہ ہے۔ چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھ جاؤں گا، آپ کو تھوڑی سی زیادہ گفتگو آپ کو آج سماعت کرنی ہے۔ علم الدین نام کر کا ایک بندہ جو پیشاور کی زمین میں پیدا ہوا،
حالت بہت خستہ تھی. وہ لکڑی کا کام کیا کرتا تھا, بڑا غریب تھا, ان پڑھ تھا, پڑھنا نہیں جانتا تھا, لیکن عاشق رسول تھا. صبح 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا, رات کو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا تھا. ان کے کانوں تک خبر آئی کہ پشاور کے زمین میں ایک مردود پیدا ہوا ہے جس نے اللہ کے رسول کے بارگاہ مقدسہ میں گستاخی کی ہے. علم الدین کو غصہ آیا, اس نے کہا کوئی تحریک چلایا جائے. کسی تحریک نے اپنی آواز نہیں اٹھائی, کہا کہ کہیں سے کوئی بات کہی جائے اس کو کہ یہ دشمنان رسول ہے. کسی نے کچھ نہیں کہا. اس وقت علم الدین جو عاشق رسول تھا اس سے رہا نہ گیا. اس نے اپنے ہاتھ میں چاقو لیا, اور لینے کے بعد بند مٹھی میں نکل پڑا. خدا کی قسم اس نے کھایا, یا تو میں زندہ رہوں گا یا وہ گستاخ رسول کو مار دوں گا. فرماتے گیا اور اندر جا کر کے فرماتے چابک اس گستاخ رسول کے پیٹ میں دے مارا. جیسے ہی مارنا تھا وہ گر پڑا, موت ہو گئی. دیکھنے والا کوئی موجود نہ تھا, لیکن سچا عاشق رسول کے ساتھ ساتھ سچ بھی بولتا تھا. وہ خود گیا, گرفتاری کروا لیا, کہا میں ہوں جو اس گستاخ کو مارا ہوں, اب تمہیں جو سزا دینی ہے دے دو. علم الدین نے اپنے آپ کو سیلنڈر کروا دیا. حکومت نے اسے حراست میں لے لیا, قید خانے میں ڈال دیا, اور ڈالنے کے بعد علامہ اقبال ان سے ملنے آئے. فرماتے اپنا طریقہ بدل دو, قول بدل دو, نہیں تو تمہیں سزا سنا دی جائے گی. اس نے کہا اے علامہ اقبال, میں عاشق رسول کے ساتھ ساتھ ایک سچا غلام بھی ہوں. اگر میں نے قول بدل دیا تو پھر میرا جذبہ اور میری محبت ختم ہو جائے گی. فرماتے مجھے منظور ہے پھانسی. فرماتے قول نہیں بدلو گے تو پھانسی دے دی جائے گی. فرماتے ہیں محبت رسول میں موت مجھے پسند ہے. فرماتے انہیں پھانسی دے دی گئی, اور جیسے ہی پھانسی دے دی گئی, علامہ اقبال جو لاہور کا رہنے والا تھا, علامہ اقبال نے خط لکھا حکومت کو کہ ان کی لاشیں ہمیں دے دیا جائے تاکہ ان کو سپرد خاک لاہور میں لا کر کے کیا جائے. علامہ اقبال نے اس کے لاشے کو لیا, اور لینے کے بعد لاہور کی سرزمین میں لایا. کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوئے. ہونے کے بعد سب کی نگاہ کرم یہ تھی کہ دیکھو ایک عاشق رسول کا نماز جنازہ ہے, ایک دیوانے کا نماز جنازہ ہے, ایک اسلام کے پیروکار کا نماز جنازہ ہے, ایک ایسے بندے کا جس نے ہمیشہ رسول کائنات سے محبت کی ہے, ایسے مجاہد کا جنازہ ہے. کثیر تعداد میں لوگ حاضر تھے. علامہ اقبال فرماتے ہیں میں خود لوگوں سے کہا, گزارش کرتا ہوں سب سے کہ میری گزارش سن لو. علامہ اقبال سے لوگوں نے کہا حضرت آپ جو کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں قبر میں پہلے اترنا چاہتا ہوں, اور میں ہی اپنے ہاتھوں سے ان کے جسد مبارک کو قبر میں اتارنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال کی یہ بات مان لی گئی. علامہ اقبال نے اس عاشق رسول کے جسد مبارک کو قبر کے اندر رکھا, اور رکھنے کے بعد پیروں کی جانب کھڑا ہو گیا. اور کھڑا ہونے کے بعد علامہ اقبال کہتے ہیں, علامہ اقبال عرض کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ان پڑھ ہو کر کے بھی مجھ سے سبقت لے گیا, میں علم والا ہو کر کے بھی وہ مقام نہیں پایا جو مقام اللہ نے تمہیں عطا کر دیا ہے, جو جذبہ سے تم نے یہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ عاشق رسول مکمل بن چکے ہو. اور کان میں گئے, اور کان کے پاس علامہ اقبال گئے, اور جانے کے بعد کہنے لگے کہ اے عاشق رسول سن, ان قریب تم سے رسول مصطفیٰ کے ملیں گے, اور جب ملیں گے نا تو میرے بارے میں بھی دعا کر دینا, میرا سلام بھی پہنچا دینا کہ میں بھی ایک غلام ہوں جو لاہور کے سرزمین میں بیٹھا رہتا ہوں, لیکن ان کا سچا عاشق ہوں. قربان جا مسلمانوں, اتنا کہنا تھا. علم الدین جن کا انتقال ہو چکا تھا, انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دی, انہوں نے اپنے لب کھولے, انہوں نے کہا علامہ اقبال جلدی سے قبر سے باہر نکلو, دیکھتے نہیں ہو مصطفیٰ جان رحمت مجھ سے ملنے آ رہے ہیں, دیکھتے نہیں ہو مصطفیٰ جان رحمت مجھ سے ملنے آ رہے ہیں. اس لیے علامہ اقبال باہر نکل جاؤ. علامہ اقبال باہر نکلے, اور نکلنے کے بعد قبر میں مٹی ڈال دی گئی. اللہ اکبر کبیرہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب کوئی عام غلام ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت, رسول کائنات کے محبت میں اگر اپنی جان دے دے تو مرنے کے بعد وہ زندہ ہو جاتا ہے, تو بتاؤ آقا حسین کا عالم کیا ہوگا, علی اکبر کا عالم کیا ہوگا, امام قاسم کا عالم کیا ہوگا, حضرت عباس کا عالم کیا ہوگا. تبھی تو قرآن پکار کے کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. تمہیں شعور نہیں ہے لیکن وہ زندہ ہے. شعور تمہیں نہیں, تمہاری آنکھوں میں وہ زیبائی نہیں, تمہاری آنکھوں میں روشنائی نہیں کہ تم اسے دیکھ سکو. یقین مسلمانوں یہ کس کے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ آقا حسین کی بات ہو رہی ہے. کون ہے آقا حسین؟ جو فاتح خیبر کا بیٹا ہے, وہ علی مرتضیٰ
جن کے گھر میں ایک شہزادی پیدا ہوتی ہے جن کا نام کیا ہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھو مسلمانوں، فاطمہ کے گود میں ایک شہزادی پیدا ہوئی جو بہت زیادہ بے مثال خوبصورت تھی۔ تاریخ نے اسے کہا ہے شبیہ فاطمۃ الزہرا کہا ہے، جس کو کہا ہے کہ جن کا طریقہ فاطمہ کا طریقہ ہے، فاطمہ کے طریقے کے ہو بہو جو چلتی تھی، اس بچی کا نام امام زینب ہے، سیدہ زینب ہے۔ جب وہ پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے بعد حضرت فاطمہ نے کہا مولا علی ان کا نام رکھ دیجئے۔ فرماتے میں نام نہیں رکھوں گا، اللہ کے رسول نام رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تجارت اور سفر سے تشریف لائے، آپ سے پوچھا علی نے کہ سرکار میرے گھر میں شہزادی پیدا ہوئی ہے، اس کا نام رکھ دیجئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا رکو، رب کا بھی فرمان آنے والا ہے۔ جبریل امین تشریف لائے اور لانے کے بعد کہا اے میرے محبوب، اللہ کی جانب سے آپ کو سلام آیا ہے اور رب کی جانب سے علی کی بیٹی کا نام زینب رکھا گیا، زینب رکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علی تمہاری بیٹے کا نام تم زینب رکھو۔ زینب کا مطلب باپ کی زینت، زینب کا مطلب ہوتا باپ کی زینت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور زینب بہت خاص نام ہے، جب توجہ سے دیکھو آپ تمامی حضرات، پنج تن پاک میں کون ہے؟ محمد رسول اللہ، ایک تن، دوسرا تن حضرت علی مولائی کائنات، تیسری تن حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا، چوتھے حضرت امام حسن کی ذات، پانچویں امام حسین کی ذات۔ یاد رکھیے گا 5 وہ ذاتیں ہیں جسے پنج تن پاک کہتے ہیں۔ علی میں کوئی نقطہ نہیں ہے، محمد میں کوئی نقطہ نہیں ہے، محمد میں کوئی نقطہ نہیں ہے، علی میں کوئی نقطہ نہیں ہے، علی میں کوئی نقطہ نہیں، اور فاطمہ میں فا کے اوپر ایک نقطہ۔ کتنے نقطہ؟ ایک نقطہ ہے، ایک نقطہ ہے، اور حسن میں ایک نقطہ ہے۔ اسے کہتے 2 نقطے ہوئے، فاطمہ کا ایک نقطہ، حسن کا ایک نقطہ، اور حسین میں یا میں 2 نقطے اور نون میں ایک نقطہ، تو کل نقطے ہوئے 5۔ پنج تنے پاک میں جب نقطوں کی مثال لی جائے تو وہ بھی 5 بنتے ہیں، وہ بھی 5 بنتے ہیں۔ فاطمہ کے فے کے اوپر کا نقطہ، حسن کے نون کا نقطہ، حسین کے یا اور نون کے نقطے ملا کر کے 5 بنتے ہیں۔ اور یہی 5 عدد رب نے جب نام زینب رکھا، زے کے اوپر ایک نقطہ، یا کے نیچے 2 نقطے، نون کے اوپر ایک نقطہ، با کے نیچے ایک، مطلب 5۔ ادھر بھی 5 ہے اور پورے مکمل زینب میں بھی 5 ہے۔ 5 کا صدقہ زینب کو مل رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں پنج تن پاک۔ کہہ دو چلتے ہوئے سبحان اللہ۔ اسے کہتے ہیں پنج تن پاک۔ اللہ کی جانب سے جو نام آیا وہ نام ہے زینب، اور زینب میں بھی نقطے 5 ہے۔ کرم دیکھو مسلمانوں، کرم دیکھو، پنج تن پاک میں پاک نقطہ، اور مکمل خصلت کو اللہ نے نقطوں کے ذریعے سے سیدہ زینب کے اندر رب نے ڈال دیا ہے۔ اس کا نام سیدہ زینب ہے۔ وہ سیدہ زینب جو مدینے سے کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہے، جو مکے سے جو ہے کربلا کے سرزمین تک امام حسین کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اپنے سامنے اپنے بھائی کو کٹتے ہوئے دیکھا، امام حضرت زینب نے صبر کیا۔ علی اصغر کے کٹتے ہوئے حلقوم دیکھا، امام زینب نے صبر کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہی زینب ہے مسلمانوں۔ جب امام حسین یہ کہتے تھے میری بہن اب تک میرا امتحان تھا، میرا امتحان مکمل ہو چکا، لیکن اے میری بہن زینب اب تمہارا امتحان شروع ہوگا، قربان جاؤ مسلمانوں۔ یہ ایک روزے کی قربانی نہیں تھی، یہ ایک دن کا امتحان نہیں تھا، 2 دن کا امتحان نہیں تھا زینب کے لیے۔ وقار اسلام اسی لیے تو سلام پیش کرتی ہے سیدہ زینب کو۔ سیدہ زینب کی قربانی وہ امتحان 1 مہینے کی نہیں تھی، 2 مہینے کی نہیں تھی، 3 مہینے کی نہیں تھی، 4 مہینے کی نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، بلکہ 9 مہینے کی قربانیاں تھی، 1-2 نہیں مسلمانوں۔ کربلا کی سرزمین سے جو قافلہ نکلا 1 مہینے میں مدینہ نہیں پہنچا، 2 مہینے میں نہیں پہنچا، محرم کی 13 تاریخ کو نکلا تھا، رمضان کی 27 تاریخ کو مدینے کے سرزمین میں پہنچی ہے وہ پورا قافلہ۔ تو بتاؤ مسلمانوں، یہ 9 مہینے کا سفر
عالم سپہ سالاری اور تمام بہادری کے ساتھ جس نے خطاب کیا ہے اسے امام زینب کہتے ہیں، سیدہ زینب کہتے ہیں۔ آپ کو کیا لگا ہے کربلا کے سرزمین میں جام شہادت پینے کے بعد ظلم ختم ہو گیا تھا، ظلم کا نام و نشان ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد کسی کو ظلم نہیں کیا گیا، یزیدیوں نے کسی کو نہیں ستایا، اسے امام حسین کو قتل کرنا مقصد تھا؟ نہیں مسلمانوں، تاریخ اٹھا کے دیکھو، ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد تو کیا ہوا؟ جیسے ہی تمام لاشیں دھرے کے دھرے سامنے موجود تھے، گھوڑوں کو حکم دے دیا گیا کہ لاشوں کے اوپر دوڑا دیا جائے۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کے ذریعے سے جسد مبارک اہل بیت ادھر ادھر ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر، ادھر چیخیں نکل رہی تھی سیدہ زینب کی، کس کی؟ بیمار عابد امام زین العابدین کی۔ یہ چھوٹا سا قافلہ تھا، تاریخ میں آتا ہے 14 افراد تھے، اس میں 14 افراد تھے، جس میں سے بیمار عابد امام زین العابدین کی ذات، ام رباب کی ذات، شہر بانو کی ذات، سکینہ بنت حسین کی ذات، اللہ اکبر کبیرہ، اور ام فروہ کی ذات، اور کنیز شیرین کی ذات اس میں شامل حال۔ اس طرح 14 افراد میں مشتمل یہ چھوٹا سا قافلہ تھا۔ یقین مسلمانوں قربان جاؤ، ارشاد فرماتے ان لوگوں نے یہیں تک محدود نہیں رکھا بلکہ پاس گئے، اور جانے کے بعد یزیدیوں نے کہا خیموں میں آگ لگا دی جائے، خیموں میں آگ لگا دیا گیا۔ یہیں تک محدود نہیں، ظلم و ستم کی پہاڑ یہیں تک محدود نہیں ہوا، بلکہ جس جھولے میں علی اصغر کو سلایا جاتا تھا وہ جھولے چھین لیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین امام سجاد جس بستر میں آرام کر رہے تھے ان کے بستر کو چھین لیا گیا، یہاں تک کہ جو دوپٹے تھے خواتین اسلام اہل حرم سے، اہل بیت سے چھین لیا گیا۔ فرماتے ہیں یہیں تک محدود جو بچیاں بالیاں پہنی تھی، اللہ اکبر، اسے نوچ لیا گیا۔ تاریخ کہتے ہیں اس شام کو شام غریبہ کہتے ہیں۔ یقین مسلمانوں یہ وہی شام ہے جسے شام غریبہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یقین اب سنو ظلم و بربریت کتنی تھی۔ سیدہ زینب کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ یہ کون ہے زینب جو علی کی بیٹی ہے؟ کون ہے زینب جو فاطمہ کی بیٹی ہے؟ کردار دیکھو تو فاطمہ جیسی، خطاب دیکھو تو فاطمہ جیسی، ادائیں دیکھو تو فاطمہ جیسی، مکمل جسد مبارک کربلا کے زمین میں سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کی تھی، جس کا نام سیدہ زینب ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہوا مسلمانوں، ادھر یزیدیوں کے پاس خیمے تو تھے لیکن اہل حرم کے پاس اپنے سروں کو ڈھانکنے کے لیے، بارش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، سورج کی گرماہٹ سے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اوپر چھت جیسے خیمے موجود نہیں تھے، ڈائریکٹ آسمان دکھائی دیتا تھا۔ جب دوپٹوں کو چھین لیا گیا، جب دوپٹوں کو چھین لیا گیا تو امام زینب نے ارشاد فرمایا اے شہزادیوں، اب تک دوپٹے کے ذریعے سے اپنے چہروں کو ڈھاکا کرتی تھی، اب وقت آ چکا ہے کہ اپنے بالوں کو آگے کر لو اور اپنے چہرے کو ڈھاک لو۔ ارشاد فرماتے بالوں کو آگے کر لیا گیا اور پھر چہرے کو ڈھاک لیا گیا۔ یہ وہی اہل حرم ہے جن کے صدقے سے ہم پلتے ہیں، یہ وہی اہل حرم ہے جن کی ہوا کے صدقے سے ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو رہی ہے۔ یقین مسلمانوں، انہوں نے وہ قربانی نہیں دی ہوتی تو آج ہمیں اسلام نہیں ملا ہوتا، آذان کی آوازیں نہیں ملی تھی، آج یہ مسجد آباد و شاد نہیں ہوتا۔ یہ ان قربانیوں کا صدقہ ہے۔ میں کچھ بھی نہیں، بس ان واقعات کو بول کر کے آپ کو محسوس کرا سکتا ہوں کہ اس رات میں کیا ہوا تھا۔ شام غریبہ کی رات تھی، کیسی تاریکی رات تھی۔ آج چھت کے اندر رہتا ہے کوئی انسان تو رات کے اندر بجلی کڑکے تو انسان ڈر جاتا ہے، رات کے اندر ہوائیں تیز چلے تو انسان ڈر جاتا ہے۔ کوئی خاتون اپنے گھر میں رہے تو اسے ڈر لگا کرتا ہے۔ پوچھو مسلمانوں اپنے پڑوسیوں سے، پوچھے اپنے گھر کا ماحول یاد کرو تو تمہیں یاد آئے گا۔ اگر گھر کے اندر ہو، کئی گلیوں میں کئی مکانات ہیں، ہوا کا جھونکا بھی لگے گا تو کئی دیواروں کو لگتے ہوئے تمہارے گھروں کی دیوار پہ تھوڑی سی چھن سی لگے گی، تب تمہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سوچو کربلا کی زمین میں تو گھر بھی نہیں، کربلا کے سرزمین میں تو کوئی آہٹ بھی نہیں، کربلا کے سرزمین میں تو کوئی پیڑ پودا بھی نہیں، کربلا کے سرزمین میں صرف ریتی ریت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، خیمے بھی نہیں تھے جو چھت کی شکل میں ہو، رات کا اندھیرا ہے۔ سیدہ زینب فرماتی ہے اے میری شہزادیوں، تم تھک چکی ہو، اب تو سو جاؤ نا، اب تو آرام کر لو، اب تو آرام کر لو۔ سیدہ زینب کے حوصلے کو سلام۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ میرے لیے کچھ ہے کہ نہیں، فرماتے
پورے عہد کو ڈھونڈ لیا تو فرماتے ایک چاقو ملا جو ٹوٹا ہوا تھا، ایک خنجر تھا جو ٹوٹا ہوا تھا، ارشاد فرماتے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد سیدہ زینب کہتی ہے اے میرے شہزادیوں سو جاؤ۔ سیدہ زینب پوری رات پہرہ داری کرے گی۔ آج زینب ہے، علی نہیں ہے تو کیا ہوا، اس کی بیٹی زینب ہے، علی اکبر نہیں تو کیا ہوا، ان کی پھوپھی زینب ہے، حسین نہیں تو کیا ہوا، ان کی بہن زینب ہے، یقیناً اس لیے تم سو جاؤ، آرام کرو۔ فرماتے لمحہ تھا کہ کوئی آرام کیسے کرے، لب سوکھے ہیں، پیٹ میں کھانے کا قطرہ موجود نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے شام غریبہ ہے، ایک طرف جشن منایا جا رہا ہے نہر فرات کے پاس، ایک طرف خیمے بھی نہیں ہیں، پانی کے قطرات بھی نہیں ہیں۔ سیدہ زینب فرماتی ہے سو جاؤ اے میری شہزادیوں، میں پہرا دے رہی ہوں۔ فرماتے چاروں طرف ٹہلنے والی کوئی ذات رات کے اندھیرے میں خاتون تھی جسے تاریخ سیدہ زینب کہتے ہیں۔ سیدہ زینب ہے جو چاروں طرف سے گھوم رہی ہے اور پہرا دے رہی ہے۔ اسی عالم میں ایک طرف سے رونے کی آواز آتی ہے، ایک طرف سے رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ سسکیاں وہ تھی جس کے ذریعے سے کائنات اس دن رو رہی تھی، یہ وہ آہٹیں تھی جس کو سننے کے بعد آسمان و زمین کے فرشتے رو رہے تھے۔ فرماتے درد بھری آواز جس میں رونے کا طریقہ الگ تھا، واقعہ سنا رہی تھی کوئی بچی۔ سیدہ زینب ارشاد فرماتی ہے کہ میں گئی، میں نے دیکھا کہ میرے جو اس میں جو شہزادیوں میں کوئی رو تو نہیں رہی ہے۔ فرماتے ان میں سے کوئی نہیں تھی جو رونے والی تھی۔ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سیدہ زینب فرماتی ہے کہ لاشوں کے ڈھیر سے آواز آ رہی تھی۔ سیدہ زینب ٹوٹے ہوئے خنجر کو لے کے آگے بڑھتی ہے، جب آگے جاتی ہے تو پھر لاشوں کے ڈھیر کا یہ معاملہ کہ سروں کو تو لے گیا تھا یزیدیوں نے، لیکن دھر وہاں پہ موجود تھا، لیکن کسی کا دھر کوئی پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنے لیزے چک چکے تھے، اتنے خون سے لت پت ہو چکا تھا، گھوڑے دوڑانے کے وجہ سے اس طریقے سے دھول مٹی میں لت پت ہو چکا تھا کہ لاشوں کو سمجھ میں نہیں کس کا لاشا کون سا ہے، کس کے جسم مقدس کس کے ہے۔ سیدہ زینب فرماتی ہے میں لاشوں کے بیچ میں جب گیا تو ایک چھوٹی سی بچی کی آہٹ سنائی دی روتی ہوئی۔ فرماتے میں جب قریب گئی تو وہ بچی کوئی اور نہیں سیدہ زینب سکینہ کی تھی، سکینہ کی تھی، حضرت سکینہ کی تھی جس کی عمر 6 سال کی تھی، سکینہ بنت حسین کی تھی۔ ارشاد فرماتی ہے میں قریب گئی اور جانے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ ایک جسم مبارک کے دھرے مبارک کو پکڑ کے سکینہ چیخ رہی ہے، سکینہ چلا رہی ہے۔ حضرت زینب پوچھتی ہے میری سکینہ ذرا گود میں لگ جا۔ گود میں لینے کے بعد ارشاد فرماتی ہے زینب سکینہ تو آئی کیوں یہاں پہ، کیا وجہ تھی آنے کی؟ تجھے تو میں نے کہا تھا سو جاؤ، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ سکینہ عرض کرتی ہے میری پھوپھی، میری پھوپھی مجھے نیند نہیں آئی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے پوچھ لیا بابا، اے بابا حسین، آقا حسین، جب میں رات میں سوتی تھی تو آپ اپنے ہاتھوں سے تھپکیاں دے کر کے قرآن سنا کر کے مجھے سلایا کرتے تھے، آج آپ کہاں ہو؟ مجھے اپنا آپ کے گودے مبارک چاہیے سونے کے لیے، آپ کے سینے مبارک چاہیے سونے کے لیے، آپ کے زلف مبارک اور آپ کے داڑھی مبارک کو چھو کر کے میں سویا کرتی ہوں۔ کیا آپ کو سکینہ کی یاد نہیں آ رہی ہے؟ بابا مجھے اپنے پاس بلا لو نا، آپ کہاں پہ موجود ہو؟ فرماتے اس جسد مبارک سے آواز آئی تھی بیٹی سکینہ قریب آ جاؤ، بیٹی سکینہ قریب آ جاؤ، میں یہاں پہ موجود ہوں۔ اے میری پھوپھی، میں جلدی سے گئی اور جانے کے بعد میں نے کیا دیکھا، سامنے جسد مبارک ہے، انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو فرماتے میں قریب گئی اور جانے کے بعد سینے پہ لیٹ گئی، اور لیٹنا تھا نا تو میرے بابا مجھے تھپکیاں دے رہی تھے اور دیتے دیتے مجھے سلا رہے تھے، یہاں تک کہ میرا ہاتھ، یہ معمول تھا رات کو جب وہ قرآن سناتے تھے نا تو میں اپنے نازک نازک ہاتھوں سے ان کے زلف معمبر کو چھوا کرتی تھی، ان کے داڑھی مبارک کو سہلایا کرتی تھی۔ فرماتے پھر میرا ہاتھ بڑھا نا، میں نے ہاتھ بڑھایا اور بڑھانے کے بعد زلف کو چھونا چاہا، داڑھی مبارک کو چھونا چاہا، لیکن میں نے کیا دیکھا پھوپھی، دھر تو موجود تھا لیکن سر موجود نہیں تھا، اس لیے میری زبان سے چیخ نکل پڑی، میں رونا شروع کر دی۔ حضرت زینب نے اسے گلے لگایا اور لگنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے تھپکیاں دیا اور فرماتے بیٹی سکینہ صبر کر، اب تک صبر کی ہو، پھر سے صبر کرو سو جاؤ، پھر سے صبر کرو سو جاؤ۔ کہاں نیند آتی مسلمانوں سکینہ کو؟ فرماتے ہیں کہ پورا قافلہ بھی سو جائے نا تو ارشاد فرماتے کئی محرم کی راتیں بیت چکی تھی لیکن حضرت سکینہ کو نیند نہیں آئی تھی۔
کبھی علی اصغر یاد آ رہے تھے، کبھی اٹھ اٹھ کے کہتی تھی پھوپھی جان میرے چچا عباس پانی لے کے آ گئے کیا، میرے چچا عباس پانی لے کے آ گئے کیا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے نا کہ علی اصغر کے لیے پانی لائیں گے۔ اٹھ اٹھ کے یہ کہتی تھی، چلا چلا کے بار بار کہتی تھی اے میری پھوپھی، اے میری پھوپھی۔ سیدہ زینب کہتی بیٹی صبر کر، آرام کر، ذرا سو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھتے سامنے سے خاتون آ رہی ہے، رات کے اندھیرے میں خاتون آ رہی ہے۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے خاتون رک جا، تو لوٹنے کے لیے آئی ہے تو لوٹنے کے لیے یہاں کوئی سامان نہیں ہے، تم اگر چوری کرنے کی نیت سے آئی تو یہاں پہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، اہل حرم کو سونے دو۔ بڑی تکلیفوں سے سوئی ہے، بڑی پیاس کی شدت ہے، پھر نیند آئی ہے، اس لیے اسے پریشان مت کرو۔ وہ خاتون قریب آتی گئی اور آنے کے بعد اپنے چہرے کو بے نقاب کرتے ہوئے کہی اے سیدہ زینب میں کنیز خادمہ ہوں، میں حر کی بیوی ہوں، میں حر کی بیوی ہوں، مجھے تو اجازت دے دو قریب آنے کی۔ فرماتے ہاں اجازت ہے۔ آگے آئی اور آنے کے بعد ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا۔ فرماتے اے زینب اس پانی کے پیالے کو قبول کر لو، پانی کے پیالے کو قبول کر لو۔ فرماتے مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ علی اکبر جسے پانی کی ضرورت تھی تم نے نہیں دیا، وہ علی اصغر جسے پانی کی ضرورت تھی تم نے نہیں دیا، پھر ابھی مجھے پانی کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان قربانیوں کو یاد کرو سیدہ زینب کی، 3 دن سے پیاسی ہے، سامنے پانی موجود ہے لیکن پی نہیں رہی ہے، غیرت گوارا نہیں دے رہا ہے کہ سیدہ زینب پانی کو پیے۔ فرماتے خاتون چلی جا، پانی مجھے نہیں لینا ہے۔ پھر حر کی بی بی عرض کرتی ہے اے زینب اسی حسین کی میں بھی غلام ہوں، اسی حسین کی میں بھی خادمہ ہوں، میں حر کی بیوی ہوں۔ حر نے جام شہادت پیا ہے، آپ کو حسین کا واسطہ یہ پانی قبول کر لو۔ جیسے ہی امام حسین کا واسطہ دیا سیدہ زینب نے پانی کو قبول کر لیا۔ ارشاد فرماتے جیسے ہی پانی کو قبول کیا نا، پانی کو ادھر سیدہ زینب کو قبول کرنا تھا، ادھر قبول کرنے کے بعد سیدہ زینب خود نہیں پی، خود نہیں پی۔ فرماتے بلائی سکینہ کو، اے میری سکینہ قریب آؤ، اے سکینہ قریب آؤ۔ سکینہ قریب آئی اور آنے کے بعد سیدہ زینب فرماتی ہے اے میری بیٹی سکینہ یہ لے تیرے لیے پانی آیا ہے، ذرا پانی پی کے سو جا۔ پھر سیدہ حضرت سکینہ کیا فرماتی ہے اے میری پھوپھی، اے میری پھوپھی جان سیدہ زینب کیا میرے چچا عباس آئے ہیں پانی لے کر کے، میرے چچا عباس پانی لے کے آئے ہیں؟ سیدہ زینب فرماتی نہیں نہیں میری بیٹی، نہیں میری بیٹی، حر کی بیوی لے کے آئی ہے، پانی دینے کے لیے حسین کا واسطہ دیا ہے۔ اے میری بیٹی، میری شہزادی اس پانی کو ذرا پی لے ان قطرات کو۔ فرماتے اے میری پھوپھی جان پہلے آپ پی لیجئے نا، آپ پہلے پی لیجئے نا۔ سیدہ زینب عرض کرتی ہے چھوٹے پہلے پانی پیا کرتے ہیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں نا اسے پہلے پانی دیا جاتا ہے کہ چھوٹے پانی پئیں گے نا تو اس کے بعد بڑے پانی پئیں گے۔ سیدہ سکینہ نے جیسے ہی ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا وہاں سے دوڑ پڑتی ہے، وہاں سے دوڑ پڑتی ہے۔ سیدہ زینب پیچھے پیچھے ہے۔ فرماتے ایک چھوٹے سے لاشے کے قریب جا کے بیٹھ گئی، وہ لاشا کوئی اور نہ تھا، کون سا لاشا تھا؟ جن کا نام علی اصغر تھا۔ ارشاد فرماتے اس کے پاس بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد پیالے کو پاس لے گئی اور لے جانے کے بعد سکینہ کہنے لگی اے میرے بھائی علی اصغر ذرا پانی منہ تو کھول، ذرا لبوں کو تو کھول، پانی تو پی لے۔ علی اصغر اللہ اکبر کبیرہ کہ تیری بہن کی بات نہیں سنے گا کیا؟ تیری بہن کی بات آج نہیں رکھے گا؟ آج پانی تیرے لیے میں لائی ہوں، تو پانی پی لے، تو پانی نہیں پیے گا تو تیری بہن بھی پانی نہیں پیے گی۔ اتنا کہنا تھا، سیدہ زینب پیچھے سے آتی ہے اور آنے کے بعد اسے پکڑ لیتی ہے اور بازوؤں کو پکڑ کے اپنے گود انور میں بھرتی ہے، اور بھرنے کے بعد سیدہ زینب عرض کرتی ہے اے میری بیٹی سکینہ یہ تو کیا کر رہی ہے؟ سکینہ نے عرض کیا اے میری پھوپھی جان آپ نے ہی تو کہا تھا نا پہلے چھوٹوں کو پانی پلانا چاہیے، مجھے یاد آ گئی مجھ سے چھوٹا تو میرا بھائی علی اصغر، اس کو پلائے بغیر میں کیسے پانی پی لوں، اس کو پلائے بغیر میں کیسے پانی پی لوں؟ اسی لیے تو علی اصغر کو میں پانی پلانے لے کے گئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے رات کا یہ حصہ گزرنے والا تھا، سکینہ کو سلا دیتی ہے زینب، لیکن سکینہ سوتی نہیں۔ ادھر سیدہ زینب ہے، ادھر دیکھ رہی ہے، ادھر پہرا دے رہی ہے، ادھر پہرا دے رہی ہے۔ بیمار ہے عابد جن کا نام امام زین العابدین کی ذات ہے۔ محسوس کرو مسلمانوں کیسے ظلم و ستم ہوئے تھے، میں ان واقعات کو کن لفظوں کے ذریعے سے بتاؤں، قسم خدا کے دل پارا پارا ہو رہا ہے، بڑی قید خانی ہے بتانے میں۔ ایک بار جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ لی۔
سیدہ زینب عرض کرتی ہے میں اس ٹوٹے ہوئے خنجر کو لے کر کے کھڑی ہی تھی کہ اس وقت میں نے کیا دیکھا، رات کے اندھیرے میں گھوڑ سوار انسان آتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے اللہ اکبر، سوچو مسلمانوں، کہیں تنہا کوئی خاتون ہو، تنہا کوئی عورت کا مجسمہ ہو اور جنگلی ویران ہو یا چٹیلا میدان ہو اور وہاں کوئی مرد مجاہد آتا ہوا دکھے تو بتاؤ اس خاتون کو کتنا ڈر لگا ہوگا۔ یہ سیدہ زینب کی ذات تھی۔ سیدہ زینب کہتی ہے رک جا اے اجنبی، رک جا اے اجنبی، رک جا، تجھے پتا نہیں یہاں شہزادی امام حسین رہتی ہے، یہاں رک جا، یہاں قریب مت نہ، تمہیں لینے کے لیے یہاں کچھ نہیں ملے گا، تمہیں واسطہ ہے، تم رک جاؤ، میں سیدہ زینب ہوں، تمہیں پتا نہیں میں حسین کی بہن ہوں، میرے ہاتھ میں طاقت ہے لڑنے کی۔ وہ اجنبی انسان گھوڑے سے پاس آ رہے تھے، جب قریب آ گئے فرماتے اب تو رک جا، نہیں تو میری تلوار چل جائے گی، میری تلوار چل جائے گی۔ ادھر سیدہ زینب نے تلوار کو بے نیام کر کے آگے بڑھانا تھا کہ ادھر فرماتے اے میری بیٹی زینب رک جا، میں کوئی اور نہیں، پردہ اٹھایا تو میرا نام علی ہے، تمہارا بابا علی ہوں، میں تمہارا بابا علی ہوں۔ جیسے ہی باپ نے باپ کو سیدہ زینب دیکھتی ہے، کب چھوٹے تھے حضرت علی، کب دیکھے تھے حضرت علی کو، فرماتے کربلا کے میدان میں شام غریبہ میں سات کے وقت سیدہ زینب دیکھتی ہے میرے بابا علی ہے۔ جیسے ہی باپ کو دیکھتی ہے بیٹی جا کے گلے سے لگ جاتی ہے۔ بیٹیاں بڑی محبت کرتی ہے باپ سے، اندازہ کرنا مسلمانوں بیٹیوں کی محبت کو، فرماتے گلے سے لگتی ہے سیدہ زینب، بابا آپ لیٹ ہو گئے، آپ جلدی آتے نا تو علی اکبر شہید نہیں ہوئے تھے، علی اصغر شہید نہیں ہوتے، امام قاسم شہید نہیں ہوتے، بابا آپ پہلے آ جاتے تو اچھا ہوتا۔ حضرت علی فرماتے میری بیٹی یہاں تمہیں بچانے کے لیے نہیں بلکہ رب کے بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں، اے میرے رب میری بیٹی زینب کو صبر دینا، میری بیٹی زینب کو صبر دینا۔ وہ روح کا مجسمہ تھا، واپس چلی گئی۔ ارشاد فرماتے یہ رات شام غریبہ گزر چکا تھا، صبح کی سفیدی سامنے آ رہی تھی، ہم چھت میں موجود ہے لیکن اہل حرم آج بے چھت ہے۔ صبح کی روشنی سامنے آئی، سب کے لیے روشنی تھی، اجالے تھے، لیکن وہاں کون سا اجالا جہاں بیمار عابد ہو، کٹے ہوئے لاشا سامنے موجود ہو۔ قربان جا مسلمانوں، تمہارے گھر میں ایک میت ہو جائے تو سامنے رونے کے علاوہ کچھ محسوس نہ ہوگا، لیکن اس گھر کے تو کئی جوان کٹے ہوئے پڑے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، سوچو ان کا حال کیا ہوگا، امام زین العابدین کا معاملہ کیا ہوگا، سکینہ کا کیا حال ہو رہا ہوگا، شہر بانو سے پوچھو ان کے دل سے اس کو کیا ہو رہا ہوگا۔ صبح صبح ہونا تھا، ظلم و بربریت نہیں رکتا ہے، یزیدیوں کی جانب سے حکم ہوتا ہے اب بیڑیاں ڈال دی جائے۔ اب تک کیا ظلم کی کمی تھی، اب تک کیا ظلم کی کمی تھی کہ اہل حرم کی جانب یہ اعلان ہو گیا کہ اب ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی جائے، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جائے، فرماتے گلے میں توق ڈال دیے جائیں اور بچوں کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیے جائے۔ فرماتے وہ 11 تاریخ تھی، فرماتے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، حضرت امام زین العابدین کے گلے میں توق ڈال دیا گیا، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، پیروں کو جگڑ دیا گیا۔ جگڑنا تھا، جگڑنے کے بعد کیا تھا مسلمانوں، وہ رات گزری اور گزرنے کے بعد 13 تاریخ محرم کی تھی، محرم کی 13 تاریخ تھی، اب روانہ ہونا تھا۔ یزیدیوں نے کہا اب روانہ ہو جاؤ، ادھر خیمے اور ادھر شہر سوار موجود تھے، ان کے پاس پانی موجود تھا، لیکن یہ چھوٹا سا قافلہ جسے اہل حرم کے 14 افراد کہتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں۔ حکم دیا جاتا ہے ان کو اونٹنی کی ننگی پیٹوں پہ بیٹھایا جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ چٹیل میدان جس میں دھوپ کی تپش موجود تھی، گرماہٹ موجود تھی، کچھ بھی چھت کا کوئی معمر نہیں تھا، سایہ چھایا کے لیے کوئی بھی چیز میسر نہ تھی۔ یقین مسلمانوں سب کو باندھ دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچیوں کو جو اونٹنی کے پاس قزاوے ہوتے ہیں، دونوں طرف لٹکے ہوئے جھولے، ان جھولوں میں بھر دیا گیا۔ سکینہ کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اٹھا کے جھولے میں ڈال دیا، قزاوے میں ڈال دیا۔ ارشاد فرماتے ظلم کی انتہا ہو گئی۔ پھر ان قافلے کو کہا گیا قافلے اب روانہ ہوا جائے۔ ادھر قافلے کی روانگی تھی، ادھر سیدہ زینب پلٹ پلٹ کے دیکھ رہی تھی امام حسین کے دھرے مبارک کو، دھر جسمائے مقدس کربلا کے سرزمین میں ریتوں میں پڑا ہوا تھا۔
ادھر سروں کو 72 سروں کو نیزوں پہ لٹکا کر کے اپنے جشن منا کر کے جا رہے تھے. اٹھاؤ تاریخ مسلمانوں, جشن منانے والے یزیدی تھے اور آنسو بہانے والے اہل بیت تھے, اہل حرم تھے. یقیناً ہم کس کی جانب ہے ذرا تصور تو کرو. ہنسیں گے تو کس کی جانب, مذاق اڑائیں گے تو کس کی جانب, مستیاں کریں گے تو کس کی جانب. ارے رونے والی ذات تھی سیدہ زینب, رونے والی ذات سیدہ زینب تھی جس پہ ظلم کیا گیا تھا. اس کا نام سکینہ تھا. یقین مسلمانوں بتاؤ, کیا اس وقت سکینہ ہنس رہی تھی؟ کیا سیدہ زینب مسکرا رہی تھی؟ کیا امام زین العابدین تاشے بجا رہے تھے؟ نہیں نا مسلمانوں, جشن تو یزیدیوں کی جانب تھی. نقارے تو یزیدی بجا رہے تھے, مسکرا رہے تھے یزیدی, ہنس رہے تھے یزیدی, آپس میں کھلکھلا رہے تھے یزیدی. پتہ چلے نمائشات یزید کی جانب ہو رہا تھا. غم کا ماحول تھا تو اہل حرم کی جانب تھا. ارشاد فرماتے سیدہ زینب مڑ مڑ کے دیکھنے لگی. جیسے ہی مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی تو دھرے مبارک حسین دیکھتی نظر آئی. فرماتے آقا حسین میرے بھائی, بہنوں کو ہمیشہ بھائیوں نے سہارا دیا ہے. بہن اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے. جس کے گھر میں بھائی نہیں ہے ان بہنوں سے جا کے پوچھو, وہ بہنیں رات کو اٹھ اٹھ کر کے نمازوں میں دعا کرتی ہے, اے میرے مولا میرے گھر میں میرا ایک بھائی عطا کر دے, میرے گھر میں ایک میرا بھائی عطا کر دے. کیونکہ وہ بھائی جب چھوٹا ہوگا اور بہن بڑی ہوتی ہے تو پھر اسی بھائی کو ماں کی محبت بہن دیا کرتی ہے. بہن بڑی نازک ہوتی ہے, اس کا دل بھی بڑا نازک ہوتا ہے. بہن کمزور ہوتی ہے, اس کو طاقت دینے والی کوئی ذات تو بھائی کی ہوتی ہے. بہن بازار میں نکل جائے اور پھر اسے ہمت ملنے کے لیے کوئی چیز چاہیے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقت کب ملتی ہے؟ جب اس بہن کے قدم سے قدم ملا کے کوئی بھائی چلتا ہے. یقیناً پھر بہن کی ہمت ہوا کرتی ہے. سیدہ زینب پکار اٹھتی ہے کہ اے آقا حسین, مکہ سے مدینہ, مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا کی سرزمین میں نے تمہیں ساتھ دیا کہ اے حسین اب تیری بہن جنگ کے لیے نکلی ہے, اب تیری بہن زینب امتحان کی گھڑی میں نکلی ہے, تو کیا آپ میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ جب بھائی کی ضرورت ہے تو کیا بھائی نہیں چلیں گے؟ تو دھرے مبارک سے آواز آتی ہے, اے زینب تمہیں میں نے چھوڑا کب تھا؟ میرا سر نیزے میں چلتا ہوا جا رہا ہے, میں تمہیں دیکھتے جا رہا ہوں, تم چلتی جانا, میں سہارا بن کر کے آگے آگے چلوں گا. اے میری زینب میں چھوڑا نہیں ہوں. یقین مسلمانوں قربان جاؤ. پھر یہ قافلہ آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے. ایک جگہ پہ پانی ختم ہو گیا. یہ ایک دن دو دن کا نہیں تھا, یہ سفر ایک دو دن کا نہیں, ایک شہر دو شہر کا نہیں, 80 شہروں میں گھمایا گیا تھا. 80 شہروں میں گھمایا گیا تھا. 19 منازل تھے جس میں روک کر کے ٹھہرا گیا تھا. 34 دن تک کوفے کے قید میں رکھا گیا تھا. یہ ایک دو دن کا معاملہ نہیں تھا. انسان تصور کرے یہ چھوٹا سا لمحہ نہیں مسلمانوں, اللہ اکبر کبیرہ. درد حال کیا بتاؤں ان اہل حرم کا جس میں ہر قطرات میں مصیبتیں تھی. قدم آگے بڑھے تو مصیبتیں کھڑی تھی. یقین مسلمانوں یہ وہی ہاتھ تھے نا, سیدہ زینب ہاتھ اٹھاتی تو آسمان و زمین ایک آپس میں چپک جاتی. لیکن سیدہ زینب فرماتی امتحان کی گھڑی ہے, امتحان کی گھڑی ہے, ہمیں صبر کرنا ہے. اے سیدہ زینب آپ کے صبر کو سلام. سیدہ زینب آگے بڑھتی ہے. فرماتے پانی کی کمی آئی تو یزیدیوں نے کہا یہاں پہ پڑاؤ ڈال دو. فرماتے پڑاؤ ڈالو اور کچھ لوگوں کو بھیجو پانی لانے کے لیے. 2-3 نوجوانوں کو پانی لانے بھیجا جاتا تھا. جب کوئی قافلہ کہیں جاتا فرماتے 2 دن تک کا پانی ابھی موجود ہے نا, اس سے پہلے پانی ڈھونڈنے نکلو, شام تک پانی لے کے آنا. قذابے اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے, اٹھنیاں اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئی. فرماتے ادھر خیمے موجود تھے, ادھر جشن موجود تھا. تکلیفیں تھی تو اہل حرم کے پاس بیڑیاں لگے ہوئے تو سیدہ امام سجاد امام زین العابدین کے ہاتھوں میں بیڑی. اللہ اکبر کبیرہ. ارشاد فرماتے ہیں کربلا کے سرزمین سے کوفے کے سرزمین تک آپ اتنے علیل اور آپ کی طبیعت اتنی علت میں تھی کہ آپ اپنے سر مقدس کو اٹھاتے بھی نہیں تھے. اس کے باوجود یزیدیوں نے آپ کے گلے مبارک میں توق رکھ دیا تھا. سوچو مسلمانوں,
تصور کرو کس طریقے سے وہ مرحلہ رہا ہوگا, کس طریقے سے وہ آواز اور آہٹیں رہی ہوگی. امام زین العابدین کا وہ معاملہ تھا. فرماتے جیسے ہی پڑاؤ رکا نا, اونٹنیاں اپنے اپنے رکی, تو اونٹنیاں جیسے ہی بیٹھی تو اس کے جو قزاوے تھے اس کے پاس لٹکے ہوئے جو تھیلیاں تھیں, ان تھیلیوں میں جسے قزاوے کہتے ہیں, فرماتے ان میں جو شہزادیاں تھیں وہ شہزادی باہر آئی اور آنے کے بعد ریت کے ذریعے سے کھیلنے لگی. فرماتے ریت کے ذریعے سے کھیلتی جاتی اور کھیلنے کے بعد انہی میں سو گئی, لیٹ گئی. اور شام کے وقت پانی آیا اور آنے کے بعد پورا قافلہ اپنے اپنے طریقے سے جانا شروع کر دیا. فرماتے ادھر جانا تھا, ادھر سکینہ ایک جگہ سوئی رہ گئی. فرماتے وہاں انہوں نے ریت کا ایک ٹیلا لگایا تھا, بڑے پہاڑ کے مثل کیا تھا امام حسین کو یاد کر کے. پھر وہ ٹیلا لگاتی گئی, اس کے بعد اس کے پاس سو گئی. اونٹنی اٹھ کے چلی گئی لیکن سکینہ وہیں سوئی رہ گئی, وہیں لیٹی رہ گئی. فرماتے یہ قافلہ تھوڑا سا آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد امام حسین جس نیزے پہ ان کے سر اقدس تھا اس کا ہاتھ خولی بن یزید کا ہاتھ تھا. فرماتے وہ سر اقدس حسین خود بخود وہ نیزے کے ساتھ زمین میں گڑ گیا, زمین میں گڑ گیا. اور گڑنے کے بعد فرماتے اب تمام یزیدیوں نے طاقت لگا دی کہ اسے اٹھایا جائے اور اٹھانے کے بعد آگے بڑھایا جائے, لیکن کسی یزیدی میں طاقت نہیں تھی کہ اس نیزے کو اٹھا کر کے آگے لے جائے. ارشاد فرماتے ہیں امام سجاد تم ہی بتا دو تمہارا بابا آگے کیوں نہیں جاتا ہے, تم ہی بتا دو تمہارا بابا آگے کیوں نہیں جاتا ہے. قربان جاؤ مسلمانوں, یہ آقا حسین تھے. تبھی تو قرآن اعلان کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے, تم اس کا شعور نہیں کر سکتے ہو. ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری بہن, اے میری پھوپھی زینب, اے میری پھوپھی جان زینب, کہ آپ دیکھو تو صحیح کہاں پہ ہے ان کی شہزادیاں, امام حسین کی شہزادیاں ہے کیا, ان میں سے کوئی رہ تو نہیں گئی. فرماتے جب قزاوے ڈھونڈے گئے اس میں سکینہ غائب تھی. اللہ اکبر کبیرہ, ایک کوہرام سا چھا گیا. سیدہ زینب فرماتی ہے, فرماتے سکینہ حسین کی شہزادی سکینہ غائب ہے, سکینہ غائب ہے. فرماتے سیدہ زینب فرماتی ہے ڈھونڈتے ہوئے پیچھے چلی گئی. فرماتے جہاں پڑاؤ ڈالا گیا تھا لگتا ہے وہیں پہ سکینہ چھوٹ گئی. رات کے اندھیرے میں سیدہ زینب نکل رہی ڈھونڈنے کے لیے, چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی. جب اس منزل میں پہنچی جس منزل میں پڑاؤ ڈالا گیا تھا, فرماتے جب پیچھے سے آپ جا رہی تھی تو آپ نے کیا دیکھا, ایک خاتون ہے جو پردہ پوش ہے, ایک خاتون جو پردے میں ہے, وہ اپنے گود میں شہزادی سکینہ کو لے کر کے وہ کہہ رہی ہے اپنی بات, اور وہ بچی ہے سکینہ, وہ اپنے درد حال بیان کر رہی ہے, وہ اپنے ننھے نٹھے زبان سے کربلا کی داستان بیان کر رہی ہے, کربلا کے لمحات بیان کر رہی ہے. اے برقعے والی امی جان, اے پردے والی امی جان, میرے بھائی کے ساتھ یہ ہوا, میرے بھائی علی اکبر کے ساتھ یہ ہوا, میرے بھائی علی اصغر کے ساتھ یہ ہوا, میرے بابا حسین کے ساتھ یہ ہوا. جیسے وہ سناتی جاتی وہ پردے والی خاتون اسے سن کر کے روتی جاتی, اسے سن کے روتی جاتی. سیدہ زینب نے جیسے ہی دیکھا کہ سکینہ ان کے گود میں ہے, سیدہ زینب نے کہا اے خاتون تیرا شکریہ کہ تم نے اس بچی سکینہ کو, حسین کی شہزادی کو سنبھال لیا رات کے اندر, نہیں تو جنگل میں شیر چرندے پرند کیا کرتے. اللہ اکبر کبیرہ, انہوں نے سکینہ کو لیا اپنے آگوش میں چپکا لیا, اور چپکانے کے بعد کہتی ہے اے خاتون تیرا بڑا احسان ہوا اہل حرم پہ, تیرا بڑا احسان ہوا اہل حرم پہ. ارشاد فرماتی ہے وہ نقاب پوش خاتون کہتی ہے بیٹی زینب سکینہ کو پہچان گئی, سکینہ کو پہچان گئی, ماں فاطمہ کو پہچان نہ سکی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سکینہ کو پہچان لی, ماں فاطمہ کو پہچان نہ سکی. حضرت فاطمہ الزہرا کے جیسے ہی چہرہ دیکھا, بیٹی کا ماں سے ملنا تھا, فرماتے اپنا حال اظہار سنایا. اس کے بعد وہ روح کی مجسمہ تھی, فرماتے غائب ہو گئی. ادھر سیدہ زینب ہے, سیدہ زینب نے اپنی بیٹی سکینہ کو لے کر کے پڑاؤ کے پاس آیا.
پھر قافلہ رواں دوا ہوا. فرماتے ایک شہر حلب میں پہنچا. فرماتے وہاں چند گھر موجود تھے. فرماتے یہاں تھوڑی دیر کے لیے یزیدی رک گئے, اور رکنا تھا تو ایک بوڑھی اماں تشریف لائی اور لچکدار انداز میں آئی. ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا. فرماتے وہاں پہ زیورات موجود تھے. اس طریقے سے تھیلا لایا, اور لانے کے بعد اس نے کہا اے قافلے والو ذرا سنو تو صحیح, تمہارا قافلہ وسیع و عریض ہے, تم لوگ بہت لوگ اس میں ہو, لگتا ہے کہ بہت کثیر تعداد میں ہو, جنگ جیت کے آئے ہو, تو تمہارے پاس کوئی ڈاکٹر تو ہوگا نا, کوئی طبیب تو ہوگا نا, کوئی حکیم تو ہوگا نا. فرماتے کوئی اگر بیمار پڑ جائے تو کوئی حکیم تو ہوگا, دوائی تو دیتا ہوگا. کہ سنو تو صحیح, اے سردار جس کا نام عمرو بن سعد ہے, فرماتے سنو تو صحیح, میری 7 شہزادیاں ہیں, 7 بیٹیاں ہیں, اس کے پاس ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. یہ چھوٹے سے قبیلے ہیں, 2-4 گھر ہیں یہاں پہ, جنگل میں اپنی ہم زندگی گزارتے ہیں. کہ سنو تمہارا قافلہ بڑا ہے, کوئی طبیب ہے کیا؟ بڑے ارمانوں کے بعد, بڑی دعاؤں کے بعد میرے گھر میں ایک شہزادہ پیدا ہوا ہے, 7 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا ہے. میری شہزادیوں نے اپنا سونا زیورات نکال کر کے اس تھیلی میں دے دیا ہے. فرماتے کوئی طبیب لے کے آؤ میری ماں, کہ ہم بہنیں انتظار کر رہے ہیں. بڑی دعاؤں سے میرے گھر میں 7 بیٹیوں کے بعد, 7 بہنوں کے بعد ایک بیٹا, ایک بھائی پیدا ہوا ہے, یہ بڑے بیمار ہے. وہ بوڑھی خاتون نے کہا کہ تم حاکم نظر آ رہے ہو, تم سردار نظر آ رہے ہو, اس لیے کوئی طبیب بتا دو. یقینا اس نے کہا ہم طبیب وبیب نہیں ہیں, ہم ڈاکٹر نہیں ہیں. اس نے مذاق کے سلسلے میں مذاق کرتے ہوئے اس نے کیا کہا, مذاق کرتے ہوئے کہا وہ جو توک میں بندھا ہوا ہے نا, وہ جو بیڑیوں میں بندھا ہوا ہے نا, وہی طبیب ہے, اسے ہی پوچھ لو, وہ ڈاکٹر ہے, اسے ہی پوچھ لو. یزیدیوں نے اشارہ کر دیا. وہ ماں تھی جس کے دل میں درد تھا, اس کے دل میں یہ بات تھی کہ میرا بیٹا جو 7 بچیوں کے بعد پیدا ہوا ہے وہ میرا بیٹا ہے, آخری زندگی کے لمحات گن رہا ہے, کیوں نہ اسے جا کے مدد لے لوں. گئے اور جانے کے بعد وہ جو امام زین العابدین ہے, امام سجاد ہے, جن کو توق پہنایا گیا ہے, جن کو بیڑیوں سے جکڑ دیا گیا ہے, وہ خاتون, وہ بوڑھی اماں امام زین العابدین کے پیروں میں گر جاتی ہے, اور گرنے کے بعد رو رو کے کہتی ہے کہ کرم کر دو, مجھ پہ کرم کر دو. سنا ہے آپ طبیب ہو, سنا ہے آپ ڈاکٹر ہو. فرماتے تمہیں کس نے کہا ہے؟ فرماتے یہ جو اس تمام سپہ سالاروں میں جو بادشاہ ہے نا, اس کا نام عمرو بن سعد ہے, اس نے کہا ہے کہ جو بیڑیوں میں بندھا ہوا ہے نا وہ نوجوان طبیب ہے. امام زین العابدین نے اس بوڑھی امے کے ہاتھ کو جکڑا اور اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہا کہ ہاں اس نے سچ کہا ہے, میں بھی طبیب ہوں, میرا باپ بھی طبیب ہے, میرا دادا بھی طبیب ہے, اور میرا نانا مصطفیٰ جان رحمت بھی طبیب ہے. دنیا میں کوئی ایسا طبیب پیدا نہیں ہوا ہے, میں ایسا طبیب ہوں, ایسا طبیب ہوں, ایسا طبیب ہوں. اس نے مسکرا دیا, اور مسکرانے کے بعد کہا چل اے زین العابدین, تم اگر اتنا بڑا طبیب ہو تو پھر اپنے آپ کو تو سنبھال نہیں سکے, تو پھر تم کسی کو اور کو کیسے شفا دے سکتے ہو؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں میری جلال کو تم دعوت مت دو, تمہیں معلوم نہیں ہے یہ صبر کی گھڑی ہے. امام زین العابدین نے کہا اگر صبر کی گھڑی نہیں ہوتے تو کیا کرتے؟ امام زین العابدین کی آنکھوں میں جلال آیا, اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے بیڑیوں کو دیکھا, وہ جلال والی نگاہیں جیسے بیڑیاں پہ پڑی. فرماتے پانی کے جیسے پگھلتا ہوا نکل آیا, وہ جو توق تھا وہ بھی پگھل گیا, جو پیر میں بیڑیاں تھی وہ بھی پگھل کے گر گیا. اور گرنے کے بعد کہتے خاتون میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں, لیکن وہ اجازت ان سے لے لو, کیونکہ میں آج ان کا قیدی ہوں, ان یزیدیوں کا قیدی ہوں, اس سے جا کے اجازت لے لو. وہ خاتون پاس میں گئی, اور جانے کے بعد وہ جو تھیلی لائی تھی نا پورے کے پورے سونا, کہنے لگے یہ طبیب کو میرے حوالے کر دو, یہ پورا سونا لے لو, میری 7 بچیوں کا مکمل سونا ہے, یہ جو اکٹھا کر کے رکھی تھی ان کے بھائی کو درست کرنے کے لیے سونا دی ہے, یہ تم پیسے لے لو اور جتنا چاہو لے لو. اس طبیب کو میرے ساتھ جانے دو, اس ڈاکٹر کو میرے ساتھ جانے دو, اس حکیم کو میرے ساتھ جانے دو. یہ کون تھے طبیب؟ امام سجاد, امام زین العابدین کی ذات تھی. فرماتے یہ سونا لے لیا کیونکہ یہ لالچی تھا یزیدی. یقینا مسلمانوں لالچ کے بنا پہ جنگ شہادت کیا تھا نا, کربلا میں جنگ لڑی گئی تھی لالچ کے بنا پہ. وہ سونے کو لیا, اور لینے کے بعد امام سجاد کے ہاتھ کو پکڑی وہ خاتون کہ چل میرے دروازے پہ, اے طبیب میرے دروازے میں چلو. فرماتے وہ طبیب یعنی امام سجاد اس کے دروازے تک پہنچی, اندر سے ایک بچی ہاتھ دے کے اشارہ کر رہی تھی, اے میری ماں,
اب طبیب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو میرا بھائی تھا اس کا انتقال ہو چکا ہے، میرا بھائی تھا اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ امام سجاد دروازے تک آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے طبیب اب آپ جا سکتے ہو، میرا بیٹا آخری لمحات میں تھا، جلدی آ جاتے تو شاید دوائی مل جاتی۔ یقین مسلمانوں امام سجاد فرماتے ہیں اے میری بوڑھی امی جان سنو تو صحیح، سنو تو صحیح، یہاں تک مجھے لائی ہو تو اپنے بیٹے کا چہرہ تو دکھا دو، اپنے بیٹے کا چہرہ تو دکھا دو۔ ارشاد فرماتے ہاں اجازت ہے۔ اندر داخل ہوتے ہیں اور ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں امام سجاد؟ فرماتے ان کی بہنیں ہیں جو اپنے بھائی کے لاشے کو پکڑ کے ہلا کے رو رہی ہے اور روتے ہوئے کہہ رہی ہے اے میرے بھائی تم سے بڑی امیدیں تھی، اے میرے بھائی کئی بہنوں کے بعد تو پیدا ہوا تھا تو تم سے ہماری سب کی امیدیں تھی، ہمارے تم سہارا بنتے، ہم تمہیں بھائی بھائی کہتے، بھائی کس کو کہیں گے؟ جب بہنیں رو رہی تھی نا، جب بہنیں رو رہی تھی تو امام سجاد کو امام صغرا کی یاد آ گئی، امام صغرا کی یاد آ گئی جو سرزمین مدینے میں چھوٹ چکے تھی، بیمار صغرا کی یاد آ گئی۔ فرماتے یہ بہنیں اتنی رو رہی ہے تو اکبر کی بہن صغرا کتنی رو رہی ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام زین العابدین سے رہا نہ گیا، امام زین العابدین قریب گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے اے نوجوان تو اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ علی اکبر کی محبت کا واسطہ، امام صغرا کا تجھے واسطہ، اپنی بہن کے ذلا اٹھ تو جا۔ امام زین العابدین کا کہنا تھا وہ آنکھیں کھولتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے، زندگی مل جاتی ہے، زندگی مل جاتی ہے۔ وہ بوڑھی امی ہے اپنے بیٹے کو جاگتا ہوا دیکھ کر، یقیناً زندہ دیکھ کر کے خوش ہو جاتی ہے اور خوش ہونے کے بعد پیروں میں گرتی ہے تیرا شکریہ اے اجنبی، تو ایسا طبیب ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا طبیب نہیں ہے کہ تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی حیران مت ہونا جب اولاد علی غوث اعظم ٹھوکر لگا کے زندہ کر سکتے ہیں تو غوث اعظم کے بابا امام سجاد اشارہ کر کے کیوں نہیں زندہ کر سکتے؟ اشارہ کر کے کیوں نہیں زندہ کر سکتے؟ زندہ کر دیے۔ ماں نے کہا کہ اے مرد مجاہد یہ تو بتا دے آخر تیرے پاس اتنی طاقت ہے تو پھر تیرے ہاتھ میں بیڑیاں کیوں ہے؟ پھر وہ جو کٹے ہوئے سر ہے وہ کون سے ہیں؟ وہ کٹے ہوئے سر ہے وہ کون سے ہیں؟ فرماتے سنو سنو اے بوڑھی اماں جان، میں حسین کا بیٹا، میرا نام امام زین العابدین ہے، امام سجاد ہوں۔ جو کٹے ہوئے سر ہے نا وہ میرے خاندان کے ہیں، میرے جانثاروں کے ہیں، میرے بابا حسین کے ہیں، میرے بھائی علی اصغر علی اکبر قاسم کے ہیں۔ فرماتے کہ تو اتنا بڑا طبیب ہے، میرا بیٹا مر گیا، مردہ بیٹے کو زندہ کر دیا تو پھر ان کو کیوں نہیں زندہ کرتا؟ ان کو کیوں نہیں زندہ کرتا؟ اتنا کہنا تھا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں اس کا جواب تو تمہیں وہی ملے گا۔ امام زین العابدین نے بوڑھی امے کو پکڑا، فرماتے امی جان چل جواب دے دیتا ہوں، چل جواب دے دیتا ہوں۔ فرماتے قریب جب لے گئے امام زین العابدین تو امام زین العابدین نے کہا اے میرے بابا ذرا پلٹ کے میری جانب تو دیکھ۔ امام حسین کا سر اقدس امام زین العابدین کی جانب ہو گیا، ہونا تھا امام حسین کا چہرہ امام زین العابدین کی طرف ہونا تھا۔ امام سجاد فرماتے ہیں اب تک جو آپ قرآن سنا رہے تھے اب بھی سجاد کو قرآن سنا دیجئے، اب بھی زین العابدین کو قرآن سنا دیجئے۔ فرماتے آواز آنے لگی قرآن کی تلاوت ہونے لگی سر مقدس حسین سے۔ تو ویسے ہی امام زین العابدین نے کہا اے بوڑھی اماں کچھ سمجھی، جو مرتا ہے اسے زندہ کیا جاتا ہے اور جو پہلے سے زندہ ہے اسے زندہ نہیں کیا جاتا۔ جو پہلے سے زندہ ہو اسے زندہ نہیں کیا جاتا ہے، جو مردہ ہو اسے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، یہ وہ قافلہ ہے جو 14 افراد کا قافلہ اب یہ کربلا کے سرزمین سے کئی منازل طے کرنے کے بعد کوفے کے سرزمین میں پہنچتا ہے۔ بازار کوفہ میں پہنچا، سب نے استقبال کیا۔ استقبال کی صورت کیا تھی؟ کوفیوں کی نقارے بج رہے تھے، کوفی جو ہے تاشے بجا رہے تھے، جشن منایا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کوفے کے سرزمین میں عید منائی جا رہی ہو، ایسا لگ رہا تھا آج عید کا دن ہو۔ سب جانی سے آواز آ رہی تھی کوئی باغی کا سر آ رہا ہے، جشن مناؤ، ہم جیت چکے ہیں، جشن مناؤ، ہم کامیاب ہو چکے ہیں، جشن مناؤ۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جشن منانے والے میں ہیں یا غم منانے والوں میں ہیں۔ ہم حسین کے ساتھ ہیں، امام زینب کے ساتھ ہیں، سکینہ کے ساتھ ہیں کہ
کوفیوں کے ساتھ ہے، فیصلہ تم کرنا۔ میری تاریخ جھوٹی لگے تو کتاب تم پڑھ لینا اپنے گھر میں جا کر کے، میری کتاب جھوٹ لگے تو اپنی تاریخ والی، کربلا والی تاریخ والی کتاب تمہارے گھر میں ہوگی، تم پڑھ لینا۔ نقارے کوفی بجا رہے تھے، تاشے کوفی بجا رہے تھے، جشن کوفی منا رہے تھے۔ یقین مسلمانوں، جو ہاتھ میں بیڑیاں ہو، ہاتھوں میں رسیاں ہو، وہ ڈھول بجائے نہیں کرتے ہیں، وہ جشن منایا نہیں کرتے ہیں۔ فرماتے یہ بازار کوفہ میں ہے۔ زیادہ ٹائم ہوگا، جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، صرف محسوس کرنے والی بات ہے، یقین محسوس کرنے والی بات ہے۔ کیسا لمحات تھا، یہیں بیٹھے بیٹھے کسی بھائی نے کہا تھا نا فجر کی اذان ہو جائے، الحمدللہ الحمدللہ۔ میرے کم علم میں اتنی تو طاقت ہے کہ فجر کی اذان ہو جائے گی، پھر بھی یہ واقعہ مکمل نہیں ہوگا، لیکن ہمارے منا بھائی ادھر ادھر ہیں، جو بھی حضرات اشارہ کریں گے انشاءاللہ وہیں سے بات رک جائے گی انشاءاللہ۔ پھر کل جمعہ بھی ہے، وہاں سنا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ سنیے مسلمانوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، المختصر بتاتے ہوئے میں آگے گزروں، اور کچھ منٹ آپ میری جانب توجہ رکھیے، کچھ اور لمحات انشاءاللہ۔ بارش ہونے کی وجہ سے تاخیر سے جلسہ شروع ہوا، لیکن آج 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک کی بات تھی کہ انشاءاللہ کہ میں کربلا سے شام کا واقعہ سناؤں گا۔ بہت سارے میرے مقتدی کہتے تھے حضرت آپ جب پروگرام کریں نا تو کربلا سے شام سنائیں۔ میں نے کہا بے شک انشاءاللہ کوشش تو پوری کروں گا، لیکن وہ درد حال، وہ درد واقعہ کربلا کون سنا پائے؟ ہمت کی ضرورت پڑتی ہے سنانے کے لیے۔ قسم خدا کی آپ کو اگر اس بارے میں محسوس کرنا ہو نا، ہندی پڑھے لکھے ہو نا، تو ایک کتاب لے لینا اور اپنے بچے بچیوں کو سامنے رکھنا اور محسوس کرنا پڑھتے ہوئے، قسم خدا کی پڑھنے والے کے دل میں کون سی چھری چلتا ہے، کون سی تلواریں چلتی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس طریقے سے دل ریزہ ریزہ ہوتا ہے، آنسو کو تھما کر کے بولنا پڑتا ہے۔ فرماتے کوفے کے سرزمین میں یہ اسیران قید جو تھے، جو قیدی کی شکل میں تھی، یقین مسلمانوں اس کو گھمایا جاتا ہے۔ فرماتے جب بازار میں گھمایا جا رہا تھا نا، تو ایک فقیر تھا جو اندھا تھا، ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، ایسا لگتا ہے کہ دھول تماشوں کی آواز سے ایسا لگتا ہے کوئی بارات آ رہی ہے، اے میرے بیٹے دولہا مالدار ہوگا، اس لیے جب وہ دولہا قریب آئے نا تو مجھے ایسے اشارہ کر دینا، اور جب تم اشارہ کر دو گے، باپ اندھا تھا، اشارہ کر دو گے نا تو اس وقت میں مانگنا شروع کروں گا، وہ مجھے بھیک دیں گے، میں مانگنا شروع کروں گا، بھیک دیں گے۔ فرماتے ٹھیک ہے بابا۔ باپ اندھا تھا بیچارہ، وہیں آنکھوں سے اندھا تھا، نابینا تھا، بچے کو ساتھ میں لے کے چلتا تھا۔ بچے نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ تو بارات نہیں ہے، یہ تو عجب منظر ہے، نیزوں کے اوپر سروں کو لٹکایا گیا ہے، یہ پہلی بار اس بچے نے دیکھا تھا۔ تصور کرو مسلمانوں، نیزے کے اوپر کٹا ہوا سر ہو تو کیا عالم ہوگا، کئی دنوں سے چلتا ہوا وہ قافلہ کیسی صورت لے کر کے چل رہا ہوگا، 72 سر نیزوں پہ تھمے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتا اس وقت بھی تازہ خون نکل رہا تھا، تازہ خون نکل رہا تھا۔ وہ امام حسین کے سر مقدس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سکتے میں رہ گیا، میرے بابا کو بولنا بھول گیا۔ فرماتے یہ بھی نہیں کہہ پائے کہ اب مجھے کوہنی دینی ہے کہ تم مانگو، کوہنی دینی ہی میں مانگو، لیکن وہ بولنا چاہتا تھا بیٹا کہ یہ بارات نہیں ہے، یہ کچھ اور منظر ہے، یہ کوئی اور منظر ہے، کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے، یہ کوئی اور منظر ہے، کسی کے اوپر ظلم بربریت چھا گئی ہے، کسی کے لیے قیامت ہو رہی ہے، یہ اور منظر، یہ خوشی کا مرحلہ نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس بیٹے نے اشارہ کر ہی دیا، کونی سے اشارہ کیا یہ کہنے کے لیے کہ یہ بارات نہیں ہے۔ جیسے ہی اشارہ کیا تو اس اندھے انسان نے سمجھا کہ بارات ہوگی، اب مجھے کہنا ہے۔ تو اس بھکاری نے کیا کہا کہ مجھے علی کا صدقہ دے دو، نبی کی خیرات دے دو، اے جانے والو مجھے نبی کی خیرات دے دو، علی کی خیرات دے دو۔ اتنا کہنا تھا، سیدہ زینب چیخ اٹھی۔ فرماتے کئی دنوں کے بعد، کئی مہینوں کے بعد آج میں نے اپنے کانوں سے کوئی وفائے علی کو دیکھا ہے، کسی آواز میں درد دیکھا ہے، کسی غلام مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، سیدہ زینب پکار اٹھی، اپنی کنیز کو کہنے لگی، اے میری کنیز ذرا اس بھکاری سے تو کہہ، اس منگتے سے تو کہہ کہ دوبارہ ان الفاظ کو ادا کرے۔ تو اس نے پھر سے کہا، علی کا خیرات دے دو، نبی کی خیرات دے دو۔ سیدہ زینب کہتی ہے، شیرین پھر سے کہو نا کہ ایک بار اور میرے بابا کا نام لے، ایک بار اور میرے نانا کا نام لے۔ انہوں نے پھر سے کہا کہ نبی کی خیرات دے دو، علی کی خیرات دے دو۔ کیا
تصور کرو سیدہ زینب اس وقت کیا دیتی. سیدہ زینب نے کہا کہ اس منگتے کو کہہ دو کہ تمہیں جتنا چاہیے تمہیں مل جائے گا. اور آج تم نے اس دربار سے مانگا ہے جس دربار سے کوئی خالی نہیں گیا ہے, اور تمہیں آج اتنا ملے گا کہ تمہاری 10 نسلیں کھاتی رہے گی, پھر بھی ختم نہیں ہوگا. سیدہ زینب کہتی ہے شیرین اسے جا کے کہہ دو سب سے پیچھے جو اٹھنی ہے اس کے قضاوے میں سکینہ ہے, جس سواری میں سکینہ ہے نا اس سواری کے پیچھے والے پیر کی مٹی کو کھود لے, اسے اتنے زیورات مل جائیں گے کہ ان کی 10 نسلیں کھاتی رہے گی, 10 نسلیں آباد رہے گی. فرماتے اس بچے نے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد لے گیا, اور لے جانے کے بعد سکینہ جس اٹھنی کے قضاوے میں لیٹی تھی اس کے پیچھے والے پیر کے نیچے جو مٹی تھی اس نے ہٹانا تھا. اتنے زیورات ملے جس نے کبھی دیکھا نہیں تھا. اس نے کہا بابا اتنا مل چکا ہے کہ کئی پشتے کھائے گی. اتنا کہنا تھا کہ کس نے دیا ہے, کہ لگے وہ ایک خاتون ہے. فرماتے چل اسے چھوڑ, تجھے پتا نہیں ہے ایسی چیزیں جو دینے والے ہیں یا تو وہ نبی کی بیٹی ہوگی یا تو وہ علی کی بیٹی ہوگی, یا تو وہ نبی کی بیٹی ہوگی یا تو وہ علی کی بیٹی ہوگی. فرماتے اسے چھوڑ ان کے پاس چل. فرماتے یہ قافلہ آگے بڑھا, 1 دن 2 دن ہی کوفے کے قید میں 34 دن تک یہ قید خانے میں رہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ارشاد فرماتے ہیں یہ قافلہ مسلسل چلتا رہا, 1-2 منزل نہیں کئی واقعات چھوڑ کے آگے بڑھاتا ہوں. فرماتے ہیں کہ یہ تمام قافلہ دمشق میں موجود ہے. کہاں پہ؟ دمشق میں موجود ہے, دربار یزید میں موجود ہے. یہ دربار یزید میں موجود ہے. فرماتے دمشق شہر میں جب اندر داخل ہوا, فرماتے باہر روک دیا جائے. دھوپ کی شدت, چلچلاتی ہوئی دھوپ کے نیچے ریت کے اوپر کس کو روکا گیا ہے؟ یزیدیوں کا باغیوں کا سر ہے, باغیوں کے خاندان ہے, اس لیے روک دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. جن کے صدقے میں کائنات پلتی ہے اس اہل حرم کو ابھی شہر سے باہر روکا گیا تھا. کہنے لگے اسے روکو, وہ جب تک روئے ہمیں جشن منانے کی تیاری کرنی ہے. اسے روک کر کے صبح سے لے کے شام ہو گئی, رات کا حصہ گزر گیا. فرماتے اسے بغیر چھت کے اہل حرم کو روکا گیا اور پورے دمشق کو سجایا گیا. اور سجانے کے بعد, ہر طرف سجانے کے بعد نقارے والوں کو بلایا گیا, تاشے والوں کو بلایا گیا, ڈھول بجانے والوں کو بلایا گیا, ناچنے والوں کو بلایا گیا, تماشا کرنے والوں کو بلایا گیا. جشن منایا جائے دمشق میں. عید کا دن ہے. آج یزید کے دربار میں یہ بات آئی ہے کہ آج تم عید مناؤ, آج جشن عید ہے, آج ہماری فتح کا دن ہے, ہماری کامیابی کی دن ہے. ہم نے باغیوں پہ کامیابی حاصل کر لی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. باغی کسے کہا جا رہا ہے؟ امام عالی مقام کو. باغی کسے کہا جا رہا ہے؟ امام مسلم کو. باغی کسے کہا جا رہا ہے؟ شہزادی رسول کو. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جاؤ مسلمانوں. جب وہ قافلہ لوٹا ہوا قافلہ, وہ تھکا ہوا قافلہ, وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا قافلہ, وہ رسیوں سے بندھی ہوئی بچیاں جب سامنے لایا جا رہا تھا, لوگوں سے کہا جا رہا تماشا دیکھو ان اہل حرم کا, تماشا دیکھو ان باغیوں کا. تمام عورتیں اپنے اپنے گھر کے چھتوں پہ چڑھ گئی اور ہر طرف جشن کا ماحول تھا. حدیث سے ثابت کرتا ہوں جشن کس لیے منایا گیا تھا, وہ بھی حدیث سے میں ثابت کرتا ہوں. تم اٹھا کے پڑھ لینا, حدیث پتہ چل جائے گا. دمشق میں جشن منانے والے یزیدی تھے, وہ رونے والے اہل حرم تھے. ہاتھوں میں بیڑیاں تھی وہ اہل حرم تھے, ہاتھوں میں رسی بندی تھی وہ اہل حرم تھے. امام ذو العابدین تو خود جو ہے اپنے سروں کو نیچے لے کر کے چل رہے تھے کیونکہ آپ علیل تھے, بیمار تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اوپر سے خواتین تھی جو دمشق کے سرزمین میں اپنے اپنے گھروں کے چھتوں پہ چلی گئی اور اعلان کر دی کہ جسے دیکھنا ہے دیکھو. یزیدی دربار سے اعلان ملا ہے کسی باغیوں پہ فتح حاصل کر لی گئی ہے, کسی باغیوں پہ نصرت حاصل کر لی گئی ہے. اوپر سے تمام عورتیں دیکھتی, کوئی ہنستی, کوئی مسکراتی, کوئی اپنے آپ نے جشن مناتی, اپنی شہزادیوں کو واقعہ سناتی. انہی میں سے خاتون تھی جو بوڑھی اماں تھی, جھکتی ہوئی دیکھی, کہے کون ہے؟ فرماتے کچھ قیدی ہے. فرماتے کچھ قیدی ہے. تو
وہ خاتون نے کہا، اس خاتون کا نام تاریخ میں حضرت فضہ آتا ہے، تاریخ میں حضرت فضہ آتا ہے۔ ارشاد فرماتی اس خاتون نے کہا، اس بوڑھی اماں نے اپنے خادمہ سے کہا، اے میری خادمہ، وہ حبشیوں میں سے تھی، ارشاد فرماتی ہے میری خادمہ یہ لو پانی کا قطرات لے کر کے قیدیوں کو لے جا کے دے دو۔ فرماتے پانی لے جایا گیا۔ وہ جو حبشی لونڈی جن کا نام حضرت فضہ ہے، اس نے کہا کہ کچھ کپڑے لے لو، ان قیدیوں کو لے جا کے دے دو۔ کپڑے لے جائے گئے، اور لے جانے کے بعد سیدہ زینب نے ان کپڑوں کو آپس میں بانٹ لیا اپنی پردہ داری کے لیے۔ فرماتے بانٹنے کے بعد فرماتے وہ کون سی خاتون ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جب سب جشن منا رہے تھے، ایک ہی خاتون تھی جو ہمارے اوپر احسان کیا، انہیں بلایا جائے، ان کا چہرے کی ہم دیدار کر لیں۔ فرماتے وہ خاتون آگے آئی، وہ بوڑھی اماں آگے آئی جس کا نام حضرت فضہ ہے، ہاتھ میں لکڑی کا سہرا دیتے ہوئے آگے آئی اور آنا تھا۔ ارشاد فرماتے اے بوڑھی اماں، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے ہم پہ احسان کیا ہے، تم نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ سب ہمارے طرف دیکھ کے ہنس رہے تھے، پھر آپ ایسا کیوں کہ آپ نے اس طریقے سے اپنے مال کو کیوں لٹایا ہم پر؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ حضرت فضہ اپنا واقعہ سناتی ہے، اپنی کہانی سناتی ہے۔ حضرت فضہ فرماتی ہے کہ میں وہ خاتون ہوں جو جوانی میں مدینے میں رہتی تھی اور فاطمہ کے گھر میں خادمہ تھی، فاطمہ کے گھر میں خادمہ تھی، میرا نام فضہ ہے، میں ان کی خدمت کرتی، اور خدمت کرنے کے بعد جب میرا وقت ہو گیا نا کہ میں دمشق آؤں، تو میری امی جان یعنی فاطمۃ الزہرا سے میں نے پوچھا، اے فاطمۃ الزہرا میں اب تو جا رہی ہوں نا، آپ مجھ سے راضی تو ہے نا؟ راضی ہے تو کوئی طریقہ بتا دیجئے جو میں بعد میں کرتی رہوں۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہے کہ اے میری فضہ سن، جب تمہاری گلی میں کوئی قیدی آئے نا تو اس پہ تم شفقت کر لینا، اس پہ کچھ بھلائی کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے بچی، اے خاتون، میں تمہیں تو نہیں پہچانتی، میں تمہیں نہیں جانتی، لیکن ہاں یہ جو میں نے آج تمہیں دیا ہے نا، یہ میری ماں فاطمہ نے بتائی تھی، اس لیے میں نے قیدیوں کو لٹایا ہے، قیدیوں کے حوالے کیا ہے۔ فرماتے حضرت سیدہ زینب خاموش رہی، سیدہ زینب کچھ نہیں بولی، سیدہ زینب نے کچھ نہیں بولا، بس سیدہ زینب کہتی ہے کہ واپس بدلہ دینے کے لیے آج کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، بدلے میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ تمہیں کیا دیا جائے۔ اے خاتون، اے امی جان، کچھ بھی مانگ لو، کیا کروں میں تمہارے لیے؟ اس خاتون نے کہا، محفظہ نے کہا، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، حضرت فاطمہ کی دعا شامل حال ہے، اگر تو دعا ہی کرنا چاہتی ہے تو بس یہ دعا کر دے، بس یہ دعا کر دے کہ جب میں مدینے میں تھی تو فاطمہ علی تھے، خبر ملی تھی ان کا وصال ہو گیا، اس کے بعد امام حسن ان کا بیٹا تھا، ان کا وصال ہو گیا۔ ارشاد فرماتے ان کا ایک شہزادہ حسین تھا، ان کی ایک شہزادی زینب تھی۔ فرماتے بس دعا کرنا ہے تو یہ دعا کر دے کہ تمنا ہے یہ بوڑھی آنکھوں میں کہ ایک بار اپنی زندگی میں یا تو حسین کو دیکھ لوں یا تو سیدہ زینب کو، بس یہ دعا کر دے۔ حضرت سیدہ زینب کی چیخ نکلی، رو پڑی۔ ارشاد فرماتے اے خاتون تو رو کیوں رہی ہے؟ سیدہ زینب نے عرض کیا کہ امی جان تیری دعا قبول ہو گئی، جو نیزے پہ سر ہے وہ میرے بھائی حسین کا ہے، اور جو سامنے کھڑی ہے وہ خاتون کوئی اور نہیں، سیدہ زینب فاطمہ کی۔ اتنا کہنا تھا، حضرت فضہ پاس میں گئی اور خوب رونے لگی، خوب رونے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مسلم اور امام بخاری بیان فرماتے ہیں کہ وہاں جشن عید منائی جا رہی تھی۔ کون فرما رہے ہیں؟ لکھنے والے راوی جن کا نام حضرت سہل ابن سعد ہے، جو بہت سارے حدیثوں کے راوی ہے، آپ خود فرماتے ہیں، اور امام بخاری اور امام مسلم میں بھی موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں بیت المقدس جا رہا تھا، اور جاتے جاتے میرا سفر، آپ صحابی رسول ہے، آپ نے اپنی نگاہوں سے رسول کائنات کو دیکھا، اور اب اس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، آپ بیت المقدس زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ فرماتے بیچ میں دمشق والا شہر آیا تو میں نے دیکھا یہاں جشن منایا جا رہا ہے، یہاں عید منائی جا رہی ہے۔ حضرت سہل ابن سعد فرماتے ہیں
کہ بھائیو سنو، آخر یہ جشن کیوں منائی جا رہی ہے؟ آخر آج عید کیوں منائی جا رہی ہے؟ کیا آج یہاں کی عید کا دن ہے؟ لگتا ہے کہ تم پہلی بار آئے ہو، اے مسافر تو پہلی بار آیا ہے؟ فرماتے ہاں ہاں، میں دمشق میں پہلی بار آیا ہوں، میری زندگی تو مدینے میں گزرا ہے۔ میں بیت المقدس جا رہا تھا تو میں نے دمشق میں رکنا مناسب سمجھا، اور دمشق میں جشن منایا جا رہا ہے، یہ عید کس بات کی ہے؟ فرماتے کہ یزیدی فتح کی یہ نصرت ہے، یہ ڈنکے جو بجائے جا رہے ہیں، یہ جو نکاری کی آواز تم سن رہے ہو نا، یہ یزیدی گھر سے یہ خوشیوں کے سوغات ہے۔ آج دمشق میں جشن ہے، دمشق میں عید سے بڑا دن ہے، اس وجہ سے اس کی حکومت کا جو باغی تھا اس کے سر لایا گیا ہے۔ اور وہ جو دکھ رہے ہو نا، یہ جو خواتین ہیں، یہ سب جو ہے ان کی کنیزیں ہیں، وہ لونڈیاں ہیں جسے لایا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، معاذ اللہ، ان شہزادیوں کو لونڈیوں کا جملہ استعمال کیا۔ سہل ابن سعد فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میرے دل نے گوارا نہ کیا، میں آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا میں نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، چہرے کے زلفوں سے پیچھے سے دیکھا کہ زلفوں سے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی باغی کا سر ہے۔ امام حسین کے زلف معمبر کو جب دیکھا، حضرت سہل فرماتے ہیں میرے دل نے چاہا میں آگے بڑھوں، تو یہ یزیدی نے کہا آگے مت بڑھ۔ تو انہوں نے اپنا رقم جو اپنے ساتھ میں تھا اسے دے دیا، اور دینے کے بعد کرنے کہ مجھے آگے بڑھنے دو۔ سہل ابن سعد فرماتے میں آگے جیسے ہی بڑھا تو میں نے کیا دیکھا؟ جب کانوں کو دیکھا میں نے کہا یہ کان تو جانا پہچانا لگتا ہے، یہ تو پہچان کا کان لگتا ہے۔ کیوں نہ پہچانے مسلمانوں حضرت سہل، کیونکہ حضرت سہل وہ صحابی رسول ہے جس نے آقا حسین کو رسول کائنات کے کاندھے پہ دیکھا تھا۔ کیوں نہ پہچانے حضرت سہل امام حسین کو کہ جنہوں نے امام حسین کے لب مبارک کو چومتے ہوئے رسول پاک کو دیکھا تھا، اپنے زبان اقدس اس کو چساتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیوں نہیں حضرت سہل سمجھ جاتے؟ حضرت سہل آگے گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے جیسے ہی چہرے کو دیکھا سختہ طاری ہو گیا، جسم وہی رک گیا۔ فرماتے مجھ میں اور طاقت نہیں تھی کہ میں آگے بڑھوں، یہ کوئی اور نہیں سر تھا، یہ تو امام حسین کی ذات کے مجسمہ کا سر تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے دمشق میں جشن منانے والے یزیدی تھے۔ تبھی تو یزید کے بیٹے نے کہا تھا امام زین العابدین کو، اے زین العابدین، یہ جو نکارے بج رہے ہیں نا، یہ میرے باپ کی حکومت کے نکارے ہیں، یہ میرے باپ یزید کے نکارے ہیں۔ آج جو جشن منایا جا رہا ہے، جہاں جہاں تک آواز سنو، یہ میرے باپ کے جشن کے نکارے ہیں۔ امام زین العابدین نے نگاہیں نیچی کی، لیکن رب کو منظور نہ تھا کہ امام سجاد اپنی نگاہ نیچی کرے۔ اسی وقت اذان کی آواز آ گئی، جواب دے دیا امام زین العابدین نے، تیرے باپ کا نکارہ تو کچھ لمحے کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن میرے نانا کے نام کل روز قیامت تک انسان اپنی مسجدوں کے منبر و محراب سے لیتا نظر آئے گا۔ اب اگر کوئی آذان پکارے تو وہ حسینی ہے، نکارہ بجائے تو فیصلہ تم کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارشاد فرماتا ان قیدیوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ آخری بات، آج نیاز حسین منایا گیا ہے، آج نیاز حسین تیار کیا گیا، لنگر حسین۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لنگر حسین کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا جواب سنو، نیاز حسین منانے والوں پہ بھی سوال ہے، بہت سارے سوال ہیں۔ اللہ اکبر، سوال کرنے والے سوال کرتے رہ جائیں گے، ہم حسینی ہیں محبت کرتے رہ جائیں گے، اور دعا کرتے رہیں گے میرے مولا مجھے زندہ رکھ تو آقا حسین کی محبت میں، موت دے تو آقا حسین کی محبت میں۔ ارشاد فرماتے قید خانے میں سب کو قید میں ڈال دیا۔ یزید نے کہا قیدوں میں ڈال دو، اور قید میں جب ڈال دیا گیا، اور ڈالنے کے بعد ایک خاتون تھی، اپنے ہاتھ میں ایک تھیلا لے کے آئی، اس میں کھانا موجود تھا۔ فرماتے آج قیدی ہے اندر، اسے کھانا دے دیا جائے۔ فرماتے وہ تھیلا لے کے گیا، اور لے جانے کے بعد کہنے لگی اے خاتون تمہارے لیے میں کھانا لے کے آئی ہوں، تم قیدی ہو نا اس لیے کھانا لے کے آئی ہوں۔ فرماتے صدقہ ہم پہ حرام ہے، اے خاتون تو صدقہ تو نہیں دے رہی ہے؟ فرماتے نہیں نہیں، بلکہ یہ تو نیاز حسین ہے جو تمہیں دینے آئی ہوں، یہ تو نیاز حسین ہے جو تمہیں دینے آئی ہوں۔ فرماتے یہ کیا ہے نیاز حسین؟ سیدہ زینب فرماتی کیا ہے یہ نیاز حسین؟ کیونکہ امام حسین کے تو وہاں باغی موجود تھے نا، دشمن موجود تھے نا، اس لیے سیدہ زینب نے پوچھ لیا یہ یاد حسین کیا ہے، یہ نیاز حسین کیا ہے، یہ لنگر حسین کیا ہے؟ اس نے اپنے واقعہ بتایا، اپنی کہانی بتائی۔ یہ آخری بات کہتا ہوں، اس کے بعد دعا ہوگی، سلام خانی ہوگی، اس کے بعد نیاز کھایا جائے گا انشاءاللہ۔ فرماتی ہے کہ میرے بابا جو تھے نا وہ مدینے سے قریب رہتے تھے،
میری شادی ہوئی ہے دمشق میں، لیکن میں مدینے کے قریب رہنے والا، میرا میکہ وہیں ہے، میرے والد وہیں رہتے تھے، میری طبیعت بہت علیل تھی، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا تمہاری بیٹی اب بچے گی نہیں، بڑے طبیب کے پاس لے جاؤ، دعا کرواؤ، کسی کے بارگاہ سے دعا لو۔ ارشاد فرماتے میرے بابا کو یاد آئی کہ ایک وہ بارگاہ ہے جسے محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں، جس بارگاہ سے جوتیوں کے دھول بھی مل جائے تو بندے کو شفا مل جاتی۔ میرے بابا نے بے ساختہ، باپ کی محبت تھی میری، مجھے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مجھے لے کے چلے گئے۔ فرماتے جب مجھے لے گئے اور لے جانے کے بعد فرماتے دربار لگا ہوا تھا رسول کائنات کا، اس وقت انتظار کرنے لگے کہ رسول کائنات اپنے رحمت والے شفقت والے ہاتھ میری بیٹی کے سر مقدس پہ دیں گے اور دیتے ہی میری بیٹی کو شفا مل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی عالم یہ تھا کہ میرے بابا انتظار ہی کر رہے تھے، انتظار کرتے کرتے رہ گئے کہ ابھی رسول کائنات قریب میں تشریف لائیں گے۔ تو ایک بچہ آیا، دوڑتا ہوا آیا اور میری بچی کے پاس آیا اور آنے کے بعد اپنے نرم نرم ہاتھ کو میری بچی کے پیشانی پہ رکھ دیا اور رکھنے کے بعد آگے چلا گیا اور جا کر کے رسول کائنات کے گود انور پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اور بیٹھنے کے بعد اس نے کہا ابھی انقریب رسول کائنات آئیں گے اور آنے کے بعد اپنا دست مبارک میری شہزادی کے ہاتھ پہ دے دیں گے، سر مقدس پہ دیں گے اور میری شہزادی کو شفا مل جائے گی۔ انتظار کر رہے تھے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میری بیٹی پہ بھی کرم کر دیجئے۔ رسول کائنات فرماتے ہیں تمہاری بیٹی پہ تو میرے حسین کا کرم ہو چکا ہے، تمہاری بیٹی پہ تو میرے حسین کا کرم ہو چکا ہے۔ فرماتے جو بچہ آ کر کے اپنا ہاتھ تیری بچی کے اوپر دیا تھا، اللہ نے تو اسی ہاتھ کے صدقے میں تمہارے بچی کو اسی وقت شفا دے دیا۔ اب کسی ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ حسین تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ قربان جا مسلمانوں۔ فرماتے کسی اور ہاتھ کی ضرورت نہیں، جا تمہارے بیٹی کو شفا مل جائے گی۔ فرماتے میرے بابا اسی دن منت مانگ لیے، منت لے لیے۔ فرماتے میری بیٹی اچھی ہو گئی اور جاتے جاتے تو دل میں خیال کر لیا اب ہر جمعرات کو، وہ دن جمعرات کا تھا، فرماتے ہر جمعرات کو میرے بابا نیاز حسین مناتے ہیں وہاں پہ۔ اور جب وہ انتقال کر گئے تو انتقال سے پہلے وصیت کی میری بیٹی تم بھی نیاز حسین مناتے رہنا، تم بھی نیاز حسین کھلاتے رہنا، جس کو ملے جمعرات کے دن فاتحہ دلا کے نیاز کھلاتے رہنا۔ فرماتے آج تک وہ عمل میرے گھر پہ چلا رہا ہے۔ آج جب میں نے سنا کہ کوئی قیدی ہے جو یزید کے قید خانے میں موجود ہے تو میرے دل میں تمنا میں یہ پیدا ہوئی، آج میں نے نیاز حسین بنایا اور پورا کھانا آپ کے پاس لے کے آ گئی ہوں۔ فرماتے کہ تمہارا جو بھائی ہے نا باہر، وہ بڑے درد میں لگتا ہے، وہ کون ہے؟ فرماتے اے خاتون جس کی تم کہانی سنا رہی ہو نا، فرماتے وہ حسین کوئی اور نہیں، وہ میرے بابا حسین ہے، انہی کا شہزادہ یہ امام سجاد موجود ہے۔ اتنا کہنا تو وہ خاتون بھی رونے لگی، یہ بھی رونے لگی۔ یقینا مسلمانوں نیاز حسین، لوگ کہتے ہیں منتیں لیں گے، فلاں کو تولوں گا۔ میرا مشورہ ہے اگر منتیں لینی ہے تو نیاز کلو کہ انشاءاللہ مجھے 20 کلو 50 کلو 30 کلو کا نیاز بنا کے کھلانا ہے۔ یہ تولنے والا معاملہ کہیں نہ کہیں اصفیہ کے نزدیک کہتے ہیں کہ جیسے بندہ کو تولا جاتا ہے نا، یہ کوئی میں حرام طریقہ نہیں بتا رہا ہوں کہ کوئی گناہ ہے تول دیا تو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بڑے آسان لہجے میں کہ اگر تم منتیں لو نا تو ایسا لیا کرو کہ انشاءاللہ 3 روزے رکھوں گی، 4 روزے رکھوں، 5 روزے، 40 دن کی نمازیں پڑھوں گے، ایسے منتیں لو۔ اور اگر اس سے زیادہ لینا ہو تو کہو کہ 100 کلو چاول کی میں نیاز بناؤں گی یا بناؤں گا اور تمام لوگوں کے بلا کے کھلاؤں گا۔ ایسا مت کہا کرو کہ میرے بچے کو تولوں گا، تو ہر ایک چیز کا وہ صدقہ ہو جاتا ہے، بھلے وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، بھلے کہ وہ صدقہ حسنہ ہوتا ہے، لیکن یہ طریقہ اور ہوتا ہے۔ احسن طریقہ وہ ہے جو امام حسنین کریمین کی شفا یابی کے لیے ماں فاطمہ اور علی گئے، یا رسول اللہ علیہ السلام میرے بیٹے کی طبیعت علیل ہے، میں کیا کروں؟ رسول کائنات فرماتے منت مانگو اور یہ کہو کہ میرے شہزادے اگر اچھے ہو گئے تو میں اللہ کی رضا کے لیے 3 روزے رکھوں گا۔ فاطمہ کہے میں رکھوں گی، اور جب صحت یاب ہو گئے تو آپ نے 3 روزہ رکھا، آپ نے بھی رکھا، فاطمہ نے بھی رکھا اور حضرت فضہ نے بھی رکھا۔
یہ روزے رکھے، ایسی منتیں لو نا، ایسی منتیں لو، منتیں لینی چاہیے. خوب نیاز کھلاؤ، خوب شربتیں پلاؤ، خوب سبیل پلاؤ، خوب لوگوں کو کھلاؤ. یہ کھلانا بہتر عبادت ہے مسلمانوں. فرماتے ایمان کا پہلا جز یہ ہے کہ وہ اچھا کھانا کھائے اور سب کو کھلائے، اور سب کو کھلائے. الحمدللہ جتنے بھی بزرگ یہاں پہ آئے ہیں، رات کے ان حصوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے عبدالبابا صاحب، حاجی صاحب، یہ بہت محبت رکھتے الحمدللہ، آج بھی بیٹھے. دیکھو ہمارے ہارون بھائی صاحب، اور جتنے بھی لوگ ہیں بزرگوار، نوجوان، بچے، سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس محفل سے اٹھے نا، 5 روزہ پروگرام کے صدقے میں سب کے رزق میں خوب برکتوں کا نزول عطا فرما دے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جس کو سو جانا چاہیے نا، وہ بچے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اپنی نیند کی قربانی دے کر کے. اللہ ان کی نیند کی قربانی کو تو قبول عطا فرما، ان کی آنے والی زندگیوں میں خوب برکتوں کا نزول عطا فرما دے. یہ جامع مسجد میں جتنے بھی لوگ بیٹھے نا، اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دے، آپس میں محبت قائم فرما دے، ایک دوسرے کا مخلص بنا دے، اخلاص مند والا انسان بنا دے. انشاءاللہ یہ 5 روزہ تقریریں ہو گئی. اللہ سے میں دعا کروں گا اللہ ان محفلوں کو قبول عطا فرما، جنہوں نے جو حصہ لیا اس کو قبول عطا فرما. اور ضروری بات یہ ہے کہ عاشورے کے دن جو 10 تاریخ محرم کی، اس تاریخ میں ایک بڑی پیمانے میں دعا خوانی ہوتی ہے جسے دعائے عاشورہ کہتے ہیں. الحمدللہ میں جب سے آیا ہوں تب سے تو میں اعلان کرتا ہوں، اور کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس لیے وہ دعا کا ٹائم 9:30 بجے ہے انشاءاللہ جامع مسجد میں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے دعائے عاشورہ میں صحیح ٹائم پہ تشریف لائے. جو کچھ رہ گیا ہو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل جمعے میں بیان کر سکوں. آپ نے سنا، میں نے سنایا، اس میں ہو سکتا ہے کوئی لفظ کی ادائیگی میں غلطی ہو گئی ہو. مسجد میں بیٹھے ہیں، صدق دل سے آپ بھی توبہ کریں، میں بھی توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.